سندھ گورنمنٹ کی بجٹ ہے اس سال کی بجٹ، اس میں غریبوں کا کوئی فائدہ ہے؟ نئی اسکیم ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے کوئی نیا صنعتی یونٹ لگانے کی کوئی اسکیم متعارف نہیں کروائی. وزیر اعلیٰ نے کوئی سندھ میں زراعت کو بہتر کرنے کے لیے نہروں کی بھل صفائی کی کوئی اسکیم نہیں دی. بھل صفائی کے پیسے ملتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس پہ آپ نے؟ صفائی کی ملتے ہیں نا، پیسے کی صفائی ہوتی ہے، نہر کی صفائی نہیں ہوتی ہے. ملازمین کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے، یہ بھی تو بتائیں نا. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جہاں سندھ میں کرپشن عروج پر ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں فائل آگے جا ہی نہیں رہا ہے، اس کو پہیے لگ ہی نہیں رہے، گم ہو جاتا ہے، ایک لال سی پوتڑی میں باندھ کے ادھر کو پھینک دیتے ہیں، آتا ہی نہیں ہے، وہ پیسے کے بغیر نہیں چل رہا ہے. تو یہ تو روزانے پٹیالہ بھی پیسے لے رہا ہے، سیکریٹری پیسے لے رہے، ڈی جیز پیسے لے رہے، ایس ڈی ایم پیسے لے رہا ہے، مختار کار سب تو پیسے نہیں لے رہے ہیں، بہت سارے ایماندار بھی ہیں جو نہیں لیتے ہوں گے. آپ نے اس ایماندار سے کبھی کام کروایا؟ میرے پاس الف کا، بے کا، جیم کا جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، جو بیمار ہے، اس کا فائل آیا ہے، وہ مجھے بغیر پیسے قانونی طور پر کرنا ہے. وہ اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں کرپٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوں. لیکن بہت سارے ہیں جو کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. سو بھائی وہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سلام الطاف حسین کی طرف سے، ادھر سے بھی چمی، ادھر سے بھی پپی. کہاں ہیں وہ سب او ایس ڈی لگے ہوئے ہیں. سائیں آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ ایک صحافی کم اور کسی سیاسی جماعت کے نمائندے بن کے سوالات کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں، میں اپنے وطن کا نمائندہ ہوں، اپنی دھرتی کا نمائندہ ہوں. اور ہر باضمیر صحافی کو، ہر باضمیر ادیب کو، دانشور کو، شاعر کو، پڑھے لکھے بندے کو، عام سمجھو بندے کو اپنے وطن، اپنی عوام، اپنی انسانیت کا بندہ ہونا چاہیے. ہم کسی کے بندے نہیں ہیں. یہ الزام جو بھی ہے، جو دوست یہ تاثر بنا رہے ہیں، یہ دوست سرکار کے ہیں. کیا یہ بات درست ہے کہ ارباب رحیم نے جی اس میں آپ کی داخلہ پر پابندی لگا نے ڈاکٹر جو ہمارے عوامی آواز کے مالک تھے، اونر تھے اور چیف ایڈیٹر صاحب تھے، ڈاکٹر جبار خٹک کو فون کیا کہ واؤچو کو جو ہے نوکری سے نکال دو، نوکری سے برخاست کر دو. بھائی اس نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب آپ میرے دوست ہیں، میرے کلاس میٹ ہیں، میں نے آپ کی سفارش پر واؤچو کو نہیں رکھا تھا، اور آپ شکر کرو کہ واؤچو نے آپ سے سوال کیا ہے. یہ اگر کوئی اور انہونی کر دیتا تو پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے تھے؟ مراد علی شاہ صاحب اچھے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ مراد علی شاہ تو وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے. یہ کیا بات کریں، پڑھے لکھے ہیں. نہیں پڑھے لکھے ہیں، شاندار آدمی ہیں، شاندار آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ صرف 7 کے وزیر اعلیٰ ہیں. کیا پیپلز پارٹی غربت کو واقعی ختم نہیں کرنا چاہ رہی ہے کہ مرغے اور بکریاں دے کے اس طرح کا لولی پاپ دے رہی ہے عوام کو؟ بہت بڑے عرصے سے عوام دوست حکمران نہیں آ رہے. ان کو تو عوام نے چن کے بھیجا ہے کہ ہماری بھی خدمت کرو اور اپنا گزر سفر کرو. ان لوگوں نے اپنا گزر سفر فرسٹ کلاس کیا. وزراء کہہ رہے ہیں میرے محکمے میں 20 ارب کا کرپشن ہو گیا ہے، میں کارروائی نہیں کر سکتا. یہ سعید غنی صاحب کی طرف سعید غنی کو میں شاباش دیتا ہوں کہ اس نے کہہ دیا کہ میرے محکمے میں 20 ارب کا کرپشن ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصور نامہ اور میں ہوں آپ کا میزبان منصور مغیری. ہم چاہتے تھے کہ وفاقی حکومت اور سندھ گورنمنٹ پہ بجٹ پہ ہم کوئی خاص پروگرام کریں. وفاقی حکومت کے بجٹ کو تو کچھ دن ہو گئے ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کی جو بجٹ ہے وہ تازہ ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کہنہ مشق صحافی کو دعوت دی ہے. وہ سندھ کے معاملات میں، اپنے دھرتی اور لوگوں کے معاملات میں حد سے پار کر جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اپنے صوبے کے لیے کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی چیز ہو تو حکمرانوں سے لڑ پڑتے ہیں. ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ سوال اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کسی کو گولی مار رہے ہوں. تو آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے. وہ ہمارے پاس ہیں ذوالفقار واؤچو صاحب. سائیں بلیکار، مہربانی سے منصور صاحب، تعالی بڑی مہربانی. واؤچو صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب سوال پوچھتے ہیں حکمرانوں سے، آپ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ ابھی اس سے لڑنا شروع کریں گے؟ یہ تاثر غلط ہے کہ ہم ان سے لڑتے ہیں. حکمران ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے محبوب ہیں، اور ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ عوام کی نمائندوں سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ لیکن وہ جب سندھ سے لڑتے ہیں، جب اپنے وطن سے لڑتے ہیں، اپنے عوام سے لڑتے ہیں جن سے ووٹ لے کے آتے ہیں، اور ان سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس ٹائم ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سوال نہ کریں. ان کو چاہیے بہرے لوگ، اندھے لوگ
اور بے زبان گونگے لوگ. میڈیا میں بھی اس طرح کے لوگ چاہیے. میڈیا میں بھی چاہیے, باہر عوام میں بھی چاہیے. ان سائیں کرنے والے لوگ چاہیے, جی حضوری کرنے والے لوگ چاہیے, چاپلوس لوگ چاہیے, میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے چاہیے, کچھ نہ کچھ دینے کی صلاحیں کرنے والے لوگ چاہیے. وہ لوگ بندے نہ چاہے جو ان سے کہ کہے کہ بھائی جان یہ جو آپ نے آٹا روٹی کپڑے مکان کا نام دیا ہے, 40 سال سے نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے, یہ کس جہان میں بناؤ گے؟ یا یہ آپ لوگوں کا بھی تصور یہ ہے کہ ادھر بھوکے رہو, ادھر گھر کی چھت نہ ہو, ادھر ننگے رہو اور جنت میں سب کچھ حوروں کی طرح ملے گا, ادھر صرف آپ اپنے صبر اور تحمل کی بات کرو, تو پھر مولویوں کی طرح ایک دفعہ بات کر دو. تو یہ آپ عوام کے نمائندے ہو کے جب عوام سے صاف لفظوں میں کہنا پڑ رہا ہے, مجبوری ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, ٹھگی کرتے ہیں سندھی میں جانا, ٹھگی کرتے ہیں, تو یہ عوام سے ٹھگی تھا کرنا, ٹھگی کرتے ہیں عوام کے ساتھ, دھوکہ کرتے ہیں, 2 نمبری کرتے ہیں. تو پھر ہم جب سوال کرتے ہیں تو وہ عوام کی طرف سے ہوتا ہے, اور ہم عوام کی شکل میں ان سے سوال کرتے ہیں تو تب بولتے ہو یہ تو غلط ہے, یہ تو پوچھنے. ایک دفعہ میں نے سید قائم علی شاہ سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یار تو ہمارا دوست ہے, ہمارا بندہ ہے, جمہوری بندہ ہے, ہم سے یہ سوال کیسے کر رہے ہو؟ مثلاً کیا ہوا کہ سی ایم پریس کانفرنس کر رہے تھے سید قائم علی شاہ صاحب سندھ اسمبلی میں, اور ایک صحافی پر بہت تشدد ہوا, کوئی قتل ہوا صحافی نوشر و فیروز میں شاید. تو میں نے اسے کوسچن کیا, روبرو سامنے ہی بیٹھے تھے, اتفاق تھا میرے ساتھ ضیاء قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا تھا قائم علی شاہ صاحب آپ بڑے معزز انسان ہیں, بزرگ ہیں, لیکن آپ وزیر اعلیٰ ہیں, تو مجھے یہ بتاؤ کہ مشرق کے دور میں بھی صحافیوں کو قتل کیا جاتا تھا, گرفتار کیا جاتا تھا, تشدد کیا جاتا تھا. آپ جمہوری لوگ ہیں تو آپ کے دور میں بھی صحافی قتل ہو رہا ہے, گرفتار ہو رہا ہے, تشدد کا شکار ہو رہا ہے, تو آپ کی اور مشرف کی حکومت میں کیا فرق ہے, ہمیں یہ بتائیں. تو اس نے کہا یار, تو اس نے فوری طور پہ کہا یار آپ تو ہمارے بندے ہیں. میں نے کہا سے میں آپ کا بندہ نہیں ہوں, میں سندھ کا بندہ ہوں, میں اپنے وطن کا بندہ ہوں. میں نے صرف پوچھا ہے کہ آپ کا دور جمہوری ہے, وہ تو آمریت تھی, رویہ دونوں کا ایک جیسا ہے, حالت ایک جیسی ہے, طریقہ کار واردات کا ایک جیسا ہے, تو یہ جمہوریت ہے یا مشرف والی آمریت ہے؟ صرف اس میں آپ ہمیں بتا دیں. سائیں آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ ایک صحافی کم اور کسی سیاسی جماعت کے نمائندے بن کے سوالات کرتے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں, میں اپنے وطن کا نمائندہ ہوں, اپنی دھرتی کا نمائندہ ہوں, اور ہر باضمیر صحافی کو, ہر باضمیر ادیب کو, دانشور کو, شاعر کو, پڑھے لکھے بندے کو, عام سمجھو بندے کو اپنے وطن, اپنی عوام, اپنی انسانیت کا بندہ ہونا چاہیے. ہم کسی کے بندے نہیں ہیں. یہ الزام جو بھی ہے, جو دوست یہ تاثر بنا رہے ہیں, یہ دوست سرکار کے ہیں. اچھا, ان کو عوام کا بندہ نہیں چاہیے. آپ نے ایک سوال سابق وزیر اعلیٰ ارباب رحیم صاحب سے کیا تھا, وہ بھی بڑے ناراض ہوئے تھے. تو ایسا کون سا سوال تھا؟ کہیں ضلع توڑنے کی بات تھی یا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اچانک ہمیں پتہ چلا کہ ارباب غلام رحیم اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو ہم لوگ سب سی ایم ہاؤس پہنچ گئے. تو جا کے جب ہم بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ یار مٹیاری کے وڈیرے سید بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ٹنڈو محمد خان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹنڈو الحیار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وڈیرے سارے, اور اس کے ساتھ ایم کیو والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے کسی سے کان میں پوچھا کہ بھائی صاحب یہ پریس کانفرنس کون سی ایشو پر ہو رہی ہے, اور یہ سب لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت تو ہے؟ تو کہا کہ سر لگتا ہے کوئی بٹوارہ ہو رہا ہے. بٹوارہ ہو رہا ہے؟ بٹوارہ ہو رہا ہے, توڑ پھوڑ ہوگی صوبے کے اندر. میں نے کہا یار یہ کون سی توڑ پھوڑ ہوگی, کون سا بٹوارہ ہوگا؟ کوئی صوبے کے اندر کوئی نیا صوبہ بنا رہے ہیں, کوئی نئی اسٹیٹ بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر کسی اور سے میں نے پوچھا, پھر اور سے پوچھا, تو کسی نے کہا سر حیدرآباد کو 5 اضلاع میں تبدیل کر رہے ہیں اور کراچی کو 1 بنا رہے ہیں. 5 اضلاع کو, کراچی کے 4 اضلاع کو 1 بنا رہے ہیں, میگا سٹی گورنمنٹ بنا رہے ہیں, اور چھوٹے جو ہے ڈویژن کو 5 اضلاع میں تبدیل کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, بہت اچھی بات ہے, یہ تو اس پر ہوم ورک ہوا ہوگا. سی ایم صاحب آ کے بیٹھے, ارباب رحیم صاحب آ کے بیٹھے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں, پریس کانفرنس آپ نہیں کر سکتے اس ایشو پر.
تو کہا کیوں نہیں کر سکتا، وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں نے کہا بھائی یہ میرے ساتھ مٹیاری کو مٹیاری کے ٹنڈو محمد خان کے اور ٹنڈو الیار کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایم کیو والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا سی ایم صاحب یہ آپ کو سندھ کی عوام نے اختیار ہی نہیں دیا ہے۔ اس سوال میں کہا؟ ہاں، میں اس دھرتی کا باسی ہوں، اونر ہوں، مالک ہوں۔ مجھ سے آپ نے پوچھا کہ حیدرآباد کو 4 ایسے کریں یا 5 کریں؟ ان وڈیروں کو کس نے حق دیا؟ اور یہ سردار احمد جو آپ نے سائٹ میں بٹھایا ہوا ایم کیو ایم کا دوست، یہ تو میرا مہمان ہے، اس کو میں نے پناہ دی ہے، یہ کیسے میرے گھر کے 2 حصے کر سکتا ہے، کمرے کے 4 حصے کر سکتا ہے؟ اس کو کس نے حق دیا ہے؟ اور آپ کو کس نے حق دیا؟ سندھ یہ حیدرآباد آپ نے کتنی سستی بیچی ہے، کتنے پیسے لیا آپ نے؟ میں نے اب آپ آگے پریس کانفرنس کر، تو اس پر وہ آگ بگولا ہو گئے، یہ میں وزیر اعلیٰ ہوں۔ میں نے کہا جی وزیر اعلیٰ بالکل آپ ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن یہ حیدرآباد کو، لاڑکانہ کو، بدین اور ٹھٹے کو توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کو مزید مستحکم کرنے، مزید بہتر کرنے، اس کے وسائل کو صحیح استعمال کرنے کا اختیار ہے آپ کو۔ اس کے اختیار یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ والا دے دو، اس کو وہ والا دے دو، اس کو وہ والا دے دو۔ یہ اسی لیے آپ کو سندھ کی عوام نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ تو میں اونر ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے آپ نے پوچھا تو میں نے تو یہ کہہ دیا۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ کوئی پری پلان کسی نے کان میں کہا ہوگا کہ بھئی یہ کہو، نہیں۔ میں آگے بیٹھا تو اس قسم کی بات ہوئی تو میں نے سمجھایا میرے وطن کے ساتھ تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کراچی میرا کیپٹل ہے، اس کو آپ کے 4 اضلاع کو، 5 اضلاع کو ملا کے ایک سٹی گورنمنٹ بنا رہے ہو، ایک ضلع کو، ڈویژن بھی نہیں، ایک ضلع، اس میں سے آپ مٹیاری کو تحصیل کو بنا رہے ہو ضلع، ٹنڈو محمد خان تحصیل کو بنا رہے ہو ضلع، ٹنڈو الیار تحصیل کو بنا رہے ہو ضلع، اور حیدرآباد مخصوص کر کے ایک پارٹی کے حوالے کر رہے ہو۔ تو وہاں پر میرے بسنے والے لوگ پہلے ہی تنگ ہیں، مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، تو یہ اس قسم کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس فیصلے سے پہلے وہاں پر کھلی کچہری کریں، تمام لوگوں کی رائے لیں، پھر وہاں کی پبلک جو فیصلہ کرتی ہے وہ ہوگا، تو پھر نہ صحافی سوال کرے گا نہ عوام سوال کرے گی، کیونکہ لوگوں سے پوچھ کے ہو رہا ہے نا۔ اور اس پر بے نظیر بھٹو صاحب نے بعد میں پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم حیدرآباد کو، یہ جو 4 اضلاع میں تبدیل کیا گیا ہے، ہم اس کو یکمشت کر کے دوبارہ حیدرآباد کر دیں گے، ان اضلاع کو ختم کر دیں گے۔ پھر جب ہوا تو کیا ہوا، پھر دوبارہ پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو کہا گیا جناب کیونکہ یہ اضلاع بن گئے ہیں، اب ان اضلاع میں ہمارے لوگوں کی حکومت آ گئی، وڈیروں، بادشاہوں کی، پیروں کی، سرداروں اور سیدوں کی، لہذا یہ برقرار رہے گی۔ نہیں باوجود صاحب، آپ نے جب یہ سوال کیا، کیا یہ بات درست ہے کہ ارباب رحیم نے جی اس میں آپ کی داخلہ پر پابندی لگا؟ اس نے ڈاکٹر جو ہمارے عوامی آواز کے مالک تھے، اونر تھے اور چیف ایڈیٹر صاحب تھے، ڈاکٹر جبار کھٹک کو فون کیا کہ واؤچو کو جو ہے نوکری سے نکال دو، نوکری سے برخاست کر دو بھائی۔ اس نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب آپ میرے دوست ہیں، میرے کلاس میٹ ہیں، میں نے آپ کی سفارش پر واؤچو کو نہیں رکھا تھا، اور آپ شکر کرو کہ واؤچو نے آپ سے سوال کیا ہے۔ یہ اگر کوئی اور انہونی کر دیتا تو پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے تھے؟ انہونی میں سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ بھائی دیکھو، وطن کے لیے تو لوگ اپنا سر کٹوا دیتے۔ آپ نے نہیں دیکھا بش کو عراق کے صحافی نے جوتا مار دیا تھا، پوری دنیا نے واہ واہ کی، شاندار تالیاں بجائی، فرسٹ کلاس شاندار کام کیا، کیوں کہ اس نے اپنے وطن کی طرف سے کھڑا ہو گیا سپاہی بن کے کہ یار تو میرے وطن پہ آ کے حملہ کر کے لاکھوں لوگ مار کے، اس کا مطلب تو پھر آپ کا صحیح داخلہ، تو پھر اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی میں نوکری پہ میں نے اپنی پسند سے رکھا ہے، نوکری نہیں نکالوں گا۔ سی ایم ہاؤس کی اس کی بیٹ نہیں ہے، آج کے بعد سی ایم ہاؤس اس کو ہم بیٹ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ سی ایم ہیں، آپ کو سوال کرتے ہیں تو آپ کو چبھتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا ڈاکٹر یہ تو پوری کراچی میں سی ایم گھومتا ہے، مجھے تو روڈ پر کہیں بھی مل جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ لیکن اس میں ارباب رحیم میں یہ صرف ارباب صاحب کے ساتھ میرا ایک واقعہ نہیں ہوا۔ جب ارباب ایس ڈی اے میں تھے اور یہ ورکس اینڈ سروس کے وزیر تھے، اور اس ٹائم وہ اپنا ادھر سے امتیاز شیخ بھی تھے، تو امتیاز شیخ کے بنگلے پر میں تب ہلال پاکستان میں کام کرتا تھا، تو امتیاز شیخ کے گھر پر میٹنگ تھی، اب ہم ادھر پہنچ گئے، اور راحیلہ ٹوانا بھی تھی،
تو ارباب نے امتیاز نے ہاتھ ملایا، ارباب نے ہاتھ ملایا اور راحیلہ ٹوان نے سلام کیا، ہم نے بھی وعلیکم السلام کیا، لیکن اس کے ساتھ میں نے ہینڈ شیک تھوڑی دیر تک ہلاتا رہا ہاتھ کو، کس کے؟ ارباب کے ہاتھ کو ارباب پکڑ کے کے تھوڑی دیر وہ بھی ہلاتا رہا اور میں بھی ہلاتا رہا. تو میں نے اسے کہا کہ ارباب صاحب آپ کی جسمانی قوت کمزور لگ رہی ہے مجھے، تو مجھے سندھ آپ سستی بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ریئلی ایسے کہا؟ ایمانداری. تو امتیاز شیخ نے بڑا جو ہے نا وہ کہکا لگایا. کیا اس نے کہا پیپلز پارٹی نہیں بیچے گی کیا؟ اس نے سمجھا یہ پیپلز پارٹی کا ایجنٹ صحافی ہے جو مجھے یہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا جی پیپلز پارٹی بھی بیچے گی، یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ ہے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑی آپ کی جسمانی کمزوری مجھے نظر آئی. میں نے وہ بتائی. پھر وزیر اعلیٰ، یہ اپنے عضو ورکس کا وزیر تھا اور اس کا بنگلہ تھا ایک آغا خان ہاسپٹل کے ساتھ مین روڈ کے اوپر، نیشنل اسٹیڈیم کے سے پہلے سرکاری بنگلو میں رہتا؟ سرکاری بنگلو میں رہتا تھا. اور یہ جا رہا تھا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے اسلام آباد. اس نے ادھر پریس کانفرنس بلا لی جاتے جاتے، اور یہ بڑا خفتی ہوتا تھا، سب کو بلاتا تھا اور پھر کہتا تھا بولو، سوال کرو مجھ سے، میں بعد میں جواب دوں گا. خیر وہ اللہ اس کو طاقت دے پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائے، کیونکہ ادھر تو کوئی بھی کچھ بن جائے کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب جب پریس کانفرنس کی، اس نے ارباب رحیم نے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں یہ وہ، آخر میں پھر ہاتھ ملایا سب سے اور مجھ سے بھی ہاتھ ملایا. تو پھر وہی، اور میں نے کہا ارباب صاحب آپ کے مجھے تیور سمجھ میں نہیں آ رہے، آپ کے جسمانی قوت مجھے وہی لگ رہی ہے، آپ سندھ سستی بیچ دیں گے. تو مجھے کہا یار پھر تم نے وہی کہہ دیا، جہاں ملتے ہو تم وہی کہہ دیتے ہو، اور میں بیچ دوں گا باقی نہیں بیچیں گے. پھر بھی وہی اس نے کہا پیپلز پارٹی نہیں بیچے گی. اچھا اسی ٹائم مجھے اچانک قدرتی طور پر ذہن میں آیا، میں نے کہا ہاں جی پیپلز پارٹی بیچے گی، لیکن ان کو دھاتوؤں کا پتہ ہے کہ یہ موٹا پہلوان آدمی ہے، تکڑا بندہ ہے، اس کو سونے پر بیچ دو، سونے پہ نہیں تو چاندی پہ بیچ دو، تانبے پہ بیچ دو. تمہیں دھاتوں کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تم سیدھا جا کے مجھے جست پہ بیچ دے گا. کوئلے کے دام بیچ دو گے؟ کوئلے کا تو بھائی بہت بڑا ویلیو ہے، انرجی بنتی ہے نا، جست جو ہے جس میں ہنڈیاں وغیرہ بنتی ہے. میں نے کہا آئرن تو لوہے کو کہتے ہیں سر، یہ ایک جست ہوتا ہے جو کبھی زنک کی طرح جو ہے نا فصلوں میں ڈالتے بھی ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ اس کی ہنڈیاں وغیرہ بنتی ہے جس میں ہم دیہاتوں میں کھانا وغیرہ بتا ہے. جست جی جو ہے نا وہ دیگڑی، میں تو تم جست پر بیچ دو گے. اب اس کے بڑا غصہ آیا، اس کو کہا یار میں وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہوں، یہ چری کا بچہ جہاں بھی مل رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی جسم میں قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہماری ایک تو جان، لیکن مجھے اچھا ایڈمنسٹریٹر لگا ان تمام وزراء اعلیٰ، اس کے بعد کے وزراء اعلیٰ سے. اچھے وزراء اعلیٰ نہیں ہیں؟ مراد علی شاہ تو وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے. یہ کیا بات کریں، پڑھے لکھے ہیں؟ نہیں پڑھے لکھے ہیں، شاندار آدمی ہیں، شاندار آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ صرف 7 کے وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ کے پورے کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل اس نے پریس کانفرنس کے کہا ہے کہ سندھ کا پانی مجھے نہیں مل رہا ہے، میں نے خط لکھا ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ پانی کہاں جا رہا ہے، کون چوری کر رہا ہے، یہ کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا، لیکن پانی میرے پاس نہیں پہنچ رہا ہے. تو یہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ میری انڈیٹ کے مطابق مجھے 1,10,000 کیوسک پانی چاہیے تھا، پنجنت کے اوپر مجھے 80,000 کیوسک ملا ہے، 20,000 کیوسک پانی یا پنجاب نے اٹھایا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کے ارسا کے ڈپارٹمنٹ نے مجھے پانی نہیں دیا ہے، جس کی وجہ سے میری اپر سندھ میں گڈو پر 42% اور سکھر کے اوپر 46% اور کوٹڑی براج کے اوپر 65% پانی کی شارٹیج ہے. میرے لوگ مر رہے ہیں، میرے جانور مر رہے ہیں، میری فصل کی ربی کی جو خریف کی فصل جو ہے اس کی ارلی سوئنگ میں نہیں کروا رہا. سر ہم باہر نکل گئے ہیں، تو سوال ویسے یہ تھا کہ آپ سوال پوچھتے ہیں، سوالوں سے یہ بہت دیکھو کتراتے. ایک بار مجھے یاد ہے کہ 2011-12 میں جب لوکل گورنمنٹ کا جو ہے وہ دوہرا نظام لے کے آنے کی کوشش کی گئی، بل پاس کیا گیا، اس میں سب سے زیادہ شور جو ہے نا صحافیوں نے کیا تھا. مجھے ایک پریس کانفرنس بھی یاد ہے جس میں 3 وزراء آئے تھے، آپ نے ان کی بات کرنے سے پہلے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ وہ پریس کانفرنس پورے جھگڑے کی نظر ہو گیا. تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ دیکھیں اس ٹائم سندھ میں بڑی خاموشی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ان کے آگے آ نہیں سکتا تھا، کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. تو ہم نے کہا یار ہم تو سوال کریں گے، ہم صحافی لوگ ہیں، ہمارے ہاتھ میں قلم ہے اور زبان ہے،
ہمیں جو سمجھ میں آ رہا ہے ہم رکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو جواب آئے گا ہم وہ لکھ لیں گے، وہ چھاپ دیں گے. ہماری نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے. ہم تو جو مر جاتا ہے، میت جاتی ہے، اس کے بھی خیرات کا کھانا کھاتے ہیں، جو شادی ہوتی ہے اس کا بھی کھاتے ہیں. دشمن کے یہاں بھی چلے جاتے ہیں اور دوست کے یہاں بھی چلے جاتے ہیں. ہمارے نہ کوئی دشمن مستقل دوست ہے نہ مستقل دشمن ہے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ جس کی حمایت میں بات ہو گئی تو وہ ہے دوست، جس کی حمایت نہیں ہو سکی کسی بھی سبب کے تو وہ ہو گیا دشمن. یعنی 24 گھنٹے ہم لوگ جو ہے نا وہ پھانسی پر لٹکے ہوئے لوگ ہیں. ہماری سوشل زندگی نہیں ہے، سماجی تعلقات نہیں ہے، کیوں وہ تو کسی ٹائم بھی سوال پوچھنے پر سر وہاں پہ آ جائیں، وہ بات بتائیں کہ وہ ہوا یہ دورے نظام پہ دوران نظام ہوا تھا، مرحوم ایاز عمرو صاحب اور دو اور وزراء تھے، دو اور ہوتا تھا. اس میں شادیہ مری وہ جو تھی محترمہ، بڑی بہت اچھی لیڈی ہے، وہ تھی، اطلاعات کی وزیر تھی. اس کو بتایا گیا کہ جی پریس کانفرنس کرنی ہے. اس نے کہا میں بھی آ رہی ہوں. اسی کو ہی کرنی تھی، اس کے ساتھ 3 وزراء اور بھی. تو اس کو بتایا، اس نے پوچھا کہ کون کون سے آئے لوگ، صحافی آئے ہوئے ہیں. تو ان کو سب کے نام بتائے گئے. جب میرا نام بتایا گیا تو اس نے کہا میں نہیں آؤں گی. تو اسے کہا کہ میڈم آپ نہیں آؤ گی تو پریس کانفرنس کیسے ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، ایشو بڑا خطرناک ہے، اور یہ جس صحافی کا تم لوگ نام مجھے بتا رہے ہو، ذوالفقار باؤچو بھی آیا ہوا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ بالکل ہماری کانفرنس جو کر رہے ہیں ان کی پہلی رو کی ایک دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ زیادہ سوال کرے گا، سخت سوال کرے گا، وداؤٹ کمپرومائز سوال کرے گا، اور یہ جو ہم پریس کانفرنس کریں گے سارا کام الٹا ہو جائے گا. میں بات سمجھتی ہوں، میں نہیں آؤں گی. اور وہ نہیں آئی. تو پھر نہیں آئی تو آپ نے دیکھا وہ 3 وزراء نے جب پریس کانفرنس کی تو اس سے پہلے ان لوگوں نے ہمیں لقمہ دیا. تو ہم نے پھر، اور ایک تو وزیر صاحب اس نے کہا تو آپ کو تو سیاست دان ہونا چاہیے. میں نے کہا ڈرو اس دن سے کہ ہم سیاست کریں گے تو آپ لوگ ادھر تھوڑی بیٹھے ہوں گے. یہ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ سیاست نہیں کر رہے. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ کہ ہم عام لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم سودے بازی کرنے کا ہمارے پاس فن نہیں ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے. پانی بھی دے دیں گے، زمین بھی دے دیں گے، روڈ بھی دے دیں گے، اور یہ آپ NFC میں بھی حصہ لے جائیں. یہ ہم تو نہیں کر سکتے. جب ہم نہیں کر سکتے تو ہمارے عوام کی بھی آنکھ میں موتیو ہے. وہ اچھے بندوں کو، شریف بندوں کو دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں، کانی آنکھ سے، ایک آنکھ یوں بند کر کے. یعنی جو رہزن ہوگا، جو قاتل ہوگا، جو صفاق ہوگا، جو ہزاروں لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کرے گا، ہمارے لوگ بالکل نہاتے ہوئے، خوشبو لگاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے اسی کو ووٹ دے کے آ جائیں گے. اور بعد میں ہمارا ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہے، غلط حکمران آ گیا. بھائی حکمران بیچارہ غلط نہیں آیا ہے، یہ ہم نے خود غلطی کی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات پھر ہم نے آپ بھی تھے، ہم نے ان سے سوالات بھی کی، کوسچنس کیے، تو وہ پریس کانفرنس اس سے پہلے ہی خراب ہو گئی. انہوں نے ختم کر دی. کرنے پڑے گا جی. دیکھیے آپ سچے ہوتے ہیں نا تو آپ کا بال بھی کوئی بھیکا نہیں کر سکتا، لیکن اندر میں آپ کمزور ہے، آپ کی زبان پر کچھ ہے اور منہ آپ کا کچھ اور بتا رہا ہے، تو آپ زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکتے. جھوٹ 2 قدم چلے گا، تیسرے قدم پر لڑکھڑا کے گر جائے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں سچ بولو، عوام کو سچی بات بتاؤ. ایک بار ہم CM ہاؤس میں چلے تھے پریس کانفرنس اکٹھے، تو صوفہ پہ 2 سیٹیں خالی تھی. تو 2 دوست آئے، انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، CM کی پریس کانفرنس اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ میں بھی ان کے ساتھ جو ہے خودکش ہو گیا ہوں. یاد ہے آپ کو؟ وہ نہیں بیٹھے دوسرے. تو یہ بھی ہم نے نوبت دیکھی کہ آپ کے ذاتی صحافی دوست آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو وہ آج تک وہ بھائی لوگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے، وہ آج تک گورنمنٹ کی سائیڈ والی چیئر پر بیٹھتے ہیں. اچھا، اسے صحافیوں میں بھی اب ان لوگوں نے ایک لکیر ڈالی ہے کہ اس طرف والی رائٹ سائیڈ والے صحافی جو بیٹھیں گے وہ ہوں گے گورنمنٹ سائیڈ والے صحافی، جن کی موبائل پر میسیج آ جائے گا بھائی صاحب آپ کو یہ سوال کرنا ہے، بھائی صاحب آپ کو یہ سوال کرنا ہے. اور دوسری سائیڈ پر جو بیٹھیں گے ان کے لیے ان لوگوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ یہ لیفٹ والے صحافی ہیں، یہ ان لوگوں نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے والے صحافی نہیں ہیں. ان کی زیادہ نہیں سننی. وہ تو آپ کی اور ہماری تو ہر اسی بندے کی نہیں سنیں گے جو عوام کی بات کرے گا. جو ان کی بات کرے گا، سائیں کرے گا، مکھن لگائے گا، یہ اس کی بات تو کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ حکمران ہیں، آپ کو عوام نے الیکشن میں ووٹ دیا ہے، آپ آئے ہیں 5 سال کے لیے، سندھ کے حقوق کا تحفظ کریں. یہ تحفظ کرنے کی ڈیوٹی لیے. مثلاً سندھ کی زمین پر قبضہ ہو رہا ہے تو وزیر اعلیٰ کو
اور پوری کیبنٹ کو اس زمین کا تحفظ کرنا ہے, قبضہ خالی کروانا ہے. ایسا نہیں کہ نہیں جی ملک کی مفاد کہہ رہا ہے لہذا 13 لاکھ ایکڑ زمین ہم ایک ادارے کو دیں گے. تو بھائی ادھر جو لیکن یہ آپ کا کام تو نہیں ہے نا. تو ہمارا کام سوال کرنا تو ہے نا. سوال مثلا میں وزیر اعلیٰ سے یہ تو کہنے کا حق رکھتا ہوں آئینی طور پر کہ وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو سندھ کے پانی کا تحفظ کرنے کی ذمہ داری ہے, 3 کینال بنوانے کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو سندھ کے لاکھوں ایکڑ زمین جو بنجر ہے اس کو سیراب کر کے اس پر فصلیں لگوانی ہیں. ان کا پانی وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, سرداروں کو آؤٹ لیٹ لگا کے بیچنے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھئی ایک پٹڑی پر پانی نہ پہنچے, راستے میں آپ نے 2 وڈیروں کو آؤٹ لیٹ دے دیا. کلامی کی معافی چاہتا ہوں, مجھے یاد آیا کہ ارباب رحیم صاحب کے زمانے میں 2 یا 3 آئلینڈ تھے, بھنڈار, بھنڈی اور یہ, وہ غیر ملکیوں کو دینے کے لیے ایک موومنٹ ہوئی تھی. اس پہ بھی آپ نے بہت شور کیا تھا, سوال جواب کیا تھا. اس پہ کیا ہوا تھا؟ اس میں یہ ہوا کہ ارباب رحیم آ گیا NJV اسکول میں, جو ہمارا بہت قدیم سندھی میڈیم اسکول ہے. وہ 150 سال اس کی اسٹینڈنگ ہے. وہ اس کو باٹر فیریئر نے جو ہے نا وہ نارائن جگن ناتھ ودیا کے نام سے وہ اس کو بنایا تھا. وہ بہت ہندو ہمارا سندھی اسکالر تھا, ایجوکیشنلسٹ تھا, اور وہ ریونیو کا ڈائریکٹر تھا پوری سندھ کا. کیونکہ وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا تو اس کے نام سے ان لوگوں نے اسکول بنایا تھا. اس اسکول میں اس نے RSU ڈپارٹمنٹ بنایا ایجوکیشن کا. ہم بھی گئے اس پریس کانفرنس میں, تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پوچھو, کیونکہ اس کی عادت ہی یہ تھی پوچھو. میں نے پوچھو تو پھر ہم نے تو میں نے کہا پوچھو تو سنو. تو میں نے ہی اس سے پوچھا, میں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب آپ تھرپارکر سے تعلق رکھتے ہیں, دیہات سے. میں لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں, ایک دیہات سے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. یہ جو آپ ہیلی کاپٹر سے چکر لگا کے آیا ہوں, ڈنگی اور بھنڈار جو بیٹ ہے, اس کو بنیادی طور پر ڈنگی اور بنڈار بیٹ کہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو تمبر کے جنگلات ہیں وہ کاٹے گئے ہیں. تو ان کے جو ہے نا وہ لکڑی کے جو ہے نا بڑے, جب پانی اتر جاتا ہے تو اتنے لکڑی کے, تو ہم سندھی میں تھوڑ کہتے ہیں, تو وہ ڈنڈیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اس کے بنڈار کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے بنڈال کہہ دیا ہے, تو کیوں ان کے پاس وہ پراپر لفظ ہے نہیں. بہرحال تو میں نے کہا آپ ادھر گئے تھے, کیا دیکھا؟ تو یار میں تو گیا, وہ تھا وزیر اعلیٰ تھے نا, تو وہ اپنا طاقتور, میں تو ہیلی کاپٹر سے گیا, ادھر دیکھا تو کتے گھوم رہے تھے. اور میں نے کہا یار اس نے تو پلی زبردست دی. میں نے کہا بھائی بات سن, سمندر کے بیچوں بیچ جزیرے کے اندر کوئی آبادی نہیں ہے, آپ دیکھ کے آئے؟ کہتے ہاں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے کہا کتے کیا کر رہے تھے؟ کتوں کو کون سمندر میں کھارا پانی پی رہے تھے کیا؟ گوشت ان کو کون پہنچا رہا تھا؟ مچھلی کون پہنچا رہا تھا؟ ان کے کھانے پینے کا تو کتے کا بندوبست ہوگا نا. ایسے کتا کیسے رہے گا؟ تم بھی دیہاتی ہو, میں بھی دیہاتی ہوں. کتا تو ہیومن فیملیئر ہے, جانور وہ رہتا ہی انسانوں کے ساتھ ہے, ان کی آبادیوں کے ساتھ, تاکہ اس کو کھانا مل سکے, پانی مل سکے, اس کی زندگی بچ سکے. تو مجھے کہا یار یہ دوبارہ پوچھا, بتاؤ یہ تم نے تو آج بڑی بات کر دی, دوبارہ بتاؤ. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جانور کے ڈاکٹر تو نہیں ہو. نہیں, مجھے کہا دوبارہ بتاؤ کیا کہہ رہے ہو. میں نے کہا تم ادھر گئے تھے تو کتے آپ کو نظر آئے نا؟ تم نے کہا ہاں. میں نے کہا ادھر آپ کو قبریں نظر آئی؟ کہتے ہاں یار 1-2 بڑی مزار بھی نظر آئی اور قبریں بھی نظر آئی. میں نے کہا یہ قبریں ادھر اتنی دور ابراہیم حیدری سے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ مسکن تھا نا اس آبادی کا, ادھر قبریں بھی ہیں, یہ بھی ہیں. تو کہا بس. پھر یہ جب اس نے سنا تو اس نے کہا لکھو. سب نے پین پنے اٹھائے ہوئے, بتا نہیں. یہ ارباب رحیم نے پھر اس پہ جواب دیتے کیا کہا؟ یہ بتا رہا ہوں کیا کہا. اس نے کہا لکھو ڈنگی اور بھنڈار بیٹ جو ہے اسٹیل ملک اس کی پورٹ کاسٹنگ اتھارٹی کی ملکیت نہیں ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کی ملکیت ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ملکیت ہے. اور جب تک ارباب غلام رحیم وزیر اعلیٰ ہے تب تک اس پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہاں پر آبادی بھی تھی, وہاں پر کتے بھی تھے, وہاں پر جو ہے نا وہ قبریں بھی تھی. تو یہ پراپرٹی جھوٹ بول رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ہماری ہے نہیں, یہ پراپرٹی سندھ گورنمنٹ کی ہے. جب تک ارباب وزیر اعلیٰ رہے تب تک یہ معاملہ لٹکا رہا. پھر خیروں سے ہمارے بھائی لوگ آ گئے 2008 میں, آتے ہی راتوں رات خط لکھ دیا, شڑنگ لے لو. پھر اس پر بھی آپ نے پتہ ہے کہ موومنٹ چلی, پھر اندر مظاہرے ہوئے, پھر پوری سندھی قوم جو ہے باہر نکلی, اس پر ان سے سوالات بھی ہوئے. پھر ان لوگوں نے اپنے وہ خطوط واپس لیے. ترقی تو کرنی ہے نا فوجی صاحب, ہم ترقی کرنی ہے, ترقی کے مخالف تو نہیں بن سکتے نا. دنیا میں کوئی بھی باشعور بندہ ترقی کے خلاف نہیں ہے, ترقی کے نام پر قبضے کے خلاف ہیں. کوئلہ نکلا ہے نا تھرپارکر سے,
آپ نے تھرپارکر سے جہاں جہاں سے کولا نکلا ہے وہیں سے لوگوں کو ڈسبرس بھی کیا, لیکن روزگار بھی تو دیا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈسبرس کیا. ابھی تک لوگ رو رہے ہیں, ان کو ان کے حقوق نہیں ملے. تھرپارکر اس وقت آلودگی کا شکار ہے, بے روزگاری کا شکار ہے, مفلسی کا شکار ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ابھی سندھ صوبے کے 8 اضلاع کو ایکیوٹ فوڈ انسیکیورٹی کا قرار دیا کہ یہ وہ 8 اضلاع ہے جہاں پر بدترین خوراک کی تنگی ہے. وہ کون سے ہیں؟ تھرپارکر. وہ کون سے ہیں؟ بدین. کشمور, جیکم آباد. وہ کون سے ہیں؟ بدین, چانگڑ, ٹھٹا, سجاول, ٹنڈو محمد خان اور کاچھو کا پورا علاقہ ہے. 8 اضلاع کو فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ غربت کی جو انڈیکس ہے اس کے بھی نیچے چلے گئے. اب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. یعنی اب اگر ان کو نہیں دیں گے تو ان کی مائیں اپاہج بچے پیدا کریں گی, اور یہ بچے لاکھوں میں پیدا ہو رہے ہیں سالانہ. آپ دیکھ رہے ہو نا تھرپارکر میں اتنے بچے مر گئے. تو سارے لوگ کہتے ہیں یار بھوک کی وجہ سے. بھوکھی ان کی ماں ہے. اس کی ماں کو وہ غذا ملی ہی نہیں جو بچے کو جا کے ملنی تھی اور بچہ صحت مند پیدا ہونا تھا. اس کی ماں کو کھانا نہیں ملا, نیوٹریشنز جو اس کو ملنے تھے وہ نہیں ملے, اس کو ادویات نہیں ملی اس کو, کیونکہ اس کے پورے علاقے میں بھوک اور افلاس پھیلی ہوئی ہے. وہ کیا کھائے گی, کہاں سے کھائے گی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ عالمی بینک کی رپورٹیں کر رہی ہیں, ہماری سندھ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹیں کر رہی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کی رپورٹیں کر رہی ہیں. یہ ان کے بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھائی صاحب ہو, یہ اربوں روپے بھی خرچ کر رہے ہو, آپ بکری دیں گے, آپ کو 5 مرغیاں اور 1 مرغا دیں گے, غربت ختم ہو جائے گی. 5 مرغے, ایک مرغی, 1 بکری دیں گے, غربت خاندان کی ختم ہو جائے. ایک بکری سے پورے خاندان کی غربت ختم ہو سکتی ہے. میں نے موجودہ وزیر اعلیٰ کو کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا محکمہ موجود ہے, مراد علی شاہ صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بن رہے تھے, تو ہم اس کے گھر پر گئے, مبارکباد بھی دی, اور میں نے اس کو تجویز دی کہ تمہارے پاس ایسا محکمہ موجود ہے جو سندھ میں 10 سال کے اندر غربت 50% ریڈیوس کر دے گا. اس نے ادھر ادھر دیکھا, وہ کون سا محکمہ ہے, کہاں سے پکڑ کے آئے ہو, کون سا محکمہ ہے؟ میں نے کہا لائیو اسٹاک اینڈ فشریز. کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ کراچی سے لے کے تھرپارکر تک معتدل موسم ہے, نہ گرم ہے نہ سرد ہے, 12 مہینہ یہاں پر جتنے بھی گریجویٹ ہیں, نوکری آپ کے پاس نہیں ہے, ان تمام گریجویٹس کو بغیر انٹرسٹ کے کیٹل فارمنگ اور پول فارمنگ اور فش فارمنگ کے لیے لون دو, بغیر سود کے لون دو. وہ جب اپنا فارم بنائے گا تو اس کی پوری فیملی اس فارم میں روزگار کرے گی, 2-4 اور بندے بھی روزگار پر لگائے گا. تو میں نے کہا یہ 5 سال میں اس علاقوں میں غربت تمہاری ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کی بات سنی؟ اس نے کہا یار شاندار آئیڈیا ہے. اس کا نعم البدل کیا دیا پتہ ہے؟ ایک لائیو اسٹاک افسر کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ پروجیکٹ بناؤ, ورلڈ بینک سے پیسے لے آئے, 5 مرغی اور 1 مرغا دیا. بکری 5؟ نہیں, وہ بکری والا پھر لے آئے. اچھا, پہلے 5 مرغیاں اور 1 مرغا, وہ بھی وڈیرا اس گاؤں کا لکھ کے دے گا کہ اس کو دینی ہے. اس سے جو ہے غربت ختم ہو جائے گی. بابا آپ کو پورا تھوڑی کپڑا پہنائیں گے, ایک لنگوٹی دے دیں گے صرف کچھ. صحیح باوچو صاحب, آپ کی باتیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں, دلچسپ ہیں, لوگوں کو سن کے بہت مزہ بھی آئے گا. ان کے لیے ایک بڑی انفارمیشن ہے. ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلے, کیا پیپلز پارٹی غربت کو واقعی ختم نہیں کرنا چاہ رہی ہے کہ مرغے اور بکریاں دے کے اس طرح کا لولی پاپ دے رہی ہے عوام کو؟ دیکھیے یہاں پر پاکستان کے اندر بہت بڑے عرصے سے عوام دوست حکمران نہیں آ رہے. یہ جمہوریت جو ہے عوامی جمہوریت نہیں ہے. تو عوام دوست حکمران کس کو آپ کہتے ہیں؟ کب آئے تھے وہ؟ جو عوام کے آگے جواب دہ ہوں, جو عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے ہوں, جن کے لیے نہیں کہا جا سکے کہ فارم 47 والے ہیں, اور یہ نہیں ہم تو 47 والے نہیں ہیں, اکبر اور احمد والے 47 والے ہیں. وہ ادھر والے کہتے ہیں ہم تو 45 والے ہیں, یہ 47 والے تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پورے پاکستان کے اندر موجودہ دور میں کمپرومائزڈ سیاست ہے, آزاد نہیں ہے.
یہ سیاست عوام دوست نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ سے گروی ہے جو عوام کی آگے جوابدہ نہیں ہے۔ سر میں آپ سے سندھ سرکار کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی کے پلان میں غربت ختم کرنے کا کوئی اس طرح کا منصوبہ نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو منصور صاحب آپ مجھ سے یہ سوال کرتے؟ آپ تو مجھے مثال دیتے ہیں نا کہ پاکستان کے ان 3 صوبوں میں سندھ واحد عوامی حکومت ہے جس نے غربت ختم کر دی، جس نے بے روزگاری ختم کر دی، جس نے سندھ میں صنعتیں لگا دی، جس میں سندھ میں ایگریکلچر کو جدید بنا دیا، جس نے لائیو اسٹاک کو جو ہے نا آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ سندھ میں کوئی بندہ سرکار سے نوکری نہیں مانگ رہا، ہر بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ اور سندھی میں تو کہاوت تھی، ہر سندھی سے ہم پوچھتے تھے کہ سائیں تو جو کم کار کیے پہ بولے اللہ جو کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، مچھلی مانی مل رہی ہے، مچھلی اور روٹی مل رہی ہے۔ اب مچھلی مانی لائق آئے ہوں سندھی میں جب مچھلی مانی لائق آئے ہوں پر کہتے مچھلی مانی ملے پئی، میں نے خوشحال آئے ہوں نا، ہاں سے اللہ جو کرم آئے دال روٹی ملیو ونے۔ ہاں سندھی میں چوڑی ہے، سندھی میں کہاوت ہے، کیا دال کیا بسم اللہ، یعنی اب سندھی اس جگہ پہ ان لوگوں نے آگے پہنچایا ہے مچھلی سے اور گوشت سے نیچے آ کے کرا کہ اللہ کا کرم ہے کہ یار دال روٹی۔ لیکن دال بھی تو مہنگی ہو گئی ہے جی، دال مہنگی ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ایگریکلچر میں لوگ تھوڑی سی اپنی یہاں لگا کے اپنے گھر کے گزر سفر کا سر یہ بتاتے چلیں کہ آپ اور ہم نے 4-5 حکومتیں دیکھی ہیں، اس سے بھی زیادہ دیکھی ہیں، 4-5 تو وزراء اعلیٰ دیکھے ہیں، ارباب رحیم صاحب کو بھی دیکھا، اس سے پہلے لیاقت جدوی صاحب کو بھی دیکھا، پھر کامل علی شاہ صاحب کی 2 حکومتیں دیکھی، تیسری بار ہم دیکھ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کو۔ پیچھے والوں کو آپ چھوڑ دیں، اگر پیپلز پارٹی کی 18 سالہ میں 2 بار کامل علی شاہ صاحب، 3 بار مراد شاہ صاحب، ان تینوں میں کیا، دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھو کامل علی شاہ میں تو اتنی گریس تھی کہ وہ ہر بندے سے ملتے تھے، بات سنتے تھے، کیونکہ وہ بزرگ سیاستدان تھے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے آئے ہوئے تھے، تو اس میں تھوڑی سی عوام سے ملنے جلنے کی وہ تھی، عادت سی ہو گئی تھی کہ یار ملے پوچھے کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کا کام کر دیں۔ لیکن وہ بھی بااختیار وزیر اعلیٰ نہیں تھے، اس کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی 2-4 اور لوگ بٹھائے ہوتے تھے جو اصل وزیر اعلیٰ پیچھے ہوتے تھے۔ ابھی بھی ہر بندے کی زبان پر یہی ہے نا کہ جی سندھ کا وزیر اعلیٰ ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ اور ہیں جو پورے نظام کو چلا رہے ہیں سسٹم کے نام سے، اور ڈی جوڑے وزیر اعلیٰ جو ہے صرف اپنے علاقے کا 7 کا وزیر اعلیٰ ہے۔ پوری سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو پوری سندھ میں آپ کو چرس، آفیم، ہیروئن، آئس، اس قسم کا نشہ ہر گاؤں میں، ہر گوٹھ میں، ہر شہر میں نظر آتا۔ چور، ڈکیت، رہزن، ڈاکو اس طرح عوام کو لوٹتے، مارتے، اغوا کرتے، بھتے لیتے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی عامر کے دور میں بھی کسی ڈاکو کو کارپیٹ، ریڈ کارپیٹ بچھا کے 100-200 ڈاکوؤں کو بلا کے بٹھا کے بریانیاں کھلا کے ٹوپی اجرک پہنا کے؟ وہ تو سرنڈر کرایا نا، نہیں، یہ سرنڈر نہیں ہوا، آپ نے میسیج دیا لوگوں کو، کس کو؟ ہاری کو میسیج دیا، مزدور کو میسیج دیا، استاد کو میسیج دیا، ڈاکٹر کو میسیج دیا، بدماش بنو گے تو ریڈ کارپیٹ ملے گا۔ یعنی میسا کے جمہوریت والے میسا کے کرمنل کر رہے ہیں، کرمنل کے ساتھ میساک کر رہے ہیں، پرامن شہری کے ساتھ اس کو تحفظ دینے کا میساک نہیں کر رہے، اصل ڈیوٹی نہیں کرنی۔ صحیح، آپ سے ایک بھی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈاکوؤں کو زمین دیں گے کچے میں، یعنی اس کا مطلب ہے مجھے میسیج دے رہے ہو نا کہ ذوالفقار واؤچ ہو، تم شریف آدمی ہو، تمہیں آٹا، کپڑا اور روٹی اور گھر نہیں دیں گے، تم بندوق اٹھاؤ، گنڈے بن جاؤ، دہشت گرد بن جاؤ، لوگوں کو لوٹو، پھر دوبارہ اتنا تنگ کرو، ہم آپ کو کارپیٹ بٹھائیں، آپ سرنڈر کرو، پھر آپ کو 200 ایکڑ زمین دیں گے۔ اچھا واجو صاحب یہ بھی بتاتے چلے کہ سندھ میں صرف سید جو ہے نا وہ کیوں وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، نان سید ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بدقسمتی ہے، سندھ میں سندھی 1000 سال سے، یعنی ٹالپور کے دور کے بعد سندھ میں سندھیوں کے پاس اقتدار نہیں رہا ہے۔ سندھ میں بہت سے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ جو یہاں بس گئے، کلوڑا آپ کے سندھی تھے نا، صحیح ٹالپوروں کے؟ صحیح، میں نے تو کلوڑے کی بات ہی نہیں کی نا، وہ بھی تو لنگا
लूलड़ा मंडा टुंडा हुक्मरान था ना, जिसके 3 बेटे ईरान के पास गिरवी रखे हुए थे और यहाँ से लूट खसूट करके ईरान को उस दौर में लाखों रुपए का भत्ता देते थे ना। नूरमंद करोड़ों की बात कर रहे हैं। मैं नूरमंद करोड़ों की बात कर रहा हूँ। ये गुलाम शाह करोड़ों और उसके 2 बेटे ईरान के पास गिरवी बंधे हुए थे ना, बांधी थे ना, और मियां अतर खान तो बांधी थे ना। हम यहाँ से अपने लोगों को लूट के ईरान को खिलाते थे ना। तो ये कौन सी हुकूमत थी? ये कौन सी हुकूमत थी? हमारे पास तो 1000 साल से खुद मुख्तियार बाख्तियार हुकूमत रही ही सिंध में नहीं है। सिंधियों के पास सिंध मुकम्मल हुक्मरान, जिस दौर के हुक्मरान की हिस्ट्री हम आप उठा के देखते हैं तो वो दूसरे पड़ोसी हुक्मरान का पट्ठू बन के हुक्मरानी कर रहा था अपने वतन के लोगों ने किसकी पट्ठू बने थे? टालपुर, उन्होंने तो वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। टालपुर कौन कहता था टालपुर इंडिपेंडेंट हैं? टालपुर भी उनसे पहले जो मुग़ल हुक्मरान थे और बाकी अड़ोस के रंजीत सिंह को बता देते थे, बाकी लोगों को बता दे के हुकूमत कर रहे थे। और उन लोगों ने तो पूरी सिंध को रख में तब्दील कर दिया था, शिकार गाँव में तब्दील कर दिया था, हिंदुओं के लिए तो जीना हराम कर दिया था। तारीख तो पढ़े, सिंध में हुक्मरान अवाम दोस्त आया ऐसे ही थे पहले, तो ये भी ऐसे है, तो फिर इसमें खराबी क्या है? तो इसीलिए खराबी ये है कि वो बादशाह होते थे, कब्जा करके अवाम के ऊपर हुकूमत करते थे ना। इनको तो अवाम ने चुन के भेजा है कि हमारी भी खिदमत करो और अपना गुजर सफ़र करो। इन लोगों ने अपना गुजर सफ़र फर्स्ट क्लास किया। वज़रा कह रहे हैं मेरे महकमे में 20 अरब का करप्शन हो गया है, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। ये सईद गनी साहब की तरफ सईद गनी को मैं शाबाश देता हूँ कि उसने कह दिया कि मेरे महकमे में 20 अरब का करप्शन हुआ है। तो भाई एनर्जी जो महकमे में 30 अरब का नुकसान करप्शन हुआ, इंक्वायरी करवा रहा है, हो रही है। ये बीआरटी में जो 17 अरब रुपए का करप्शन हुआ है, ये तो वो करप्शन है जो जाहिर हो गया है। जो लोग, अच्छा ये जाहिर नहीं हुआ है, आपस में लड़े हैं तो जाहिर करवाया है अपने ही मनपसंद सहाफ़ियों से। खबर चला दो, ये फला मेरी टांग खींच रहा है, खबर चला दो। तो ये खबर एक दूसरे के खिलाफ चला के 1, 2, 4 आने की करप्शन का खबर नहीं चला रहे, अरबों रुपए का चूना। जुल्फ़िकार साहब, आपने सहाफ़ियों की खबर की बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप और हम के बाद जो जूनियर लाट है वो बहुत कम सवालात पूछते हैं, समझो कि ना पूछने के बराबर। अब फरमाइशी सवाल पूछी, क्या वजह बनी है ये? देखिए, एक तो पहले अखबारात के मालकान जो थे वो हुक्मरानों से बातचीत नहीं करते थे। रिपोर्टर्स जो होते थे वो उनके मामलात जो भी आगे पीछे होते थे, ख़राब होते थे, तो रिपोर्टर जाके वज़रा से, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, वज़ीर आला से, इनसे लॉबिंग करके उनके रवाबित करवा के थोड़ा बिज़नेस दिलवाना ये करते थे ना। अब मालिक डायरेक्ट हो गए। अब मिसलन अब एक अखबार का मालिक भी हो और चीफ़ एडिटर भी हो, वो उसको इंफॉर्मेशन का वज़ीर फ़ोन करे तो भाई फिर वो रिपोर्टर की तो कोई हैसियत ही नहीं रही, उसकी खबर ही नहीं लगेगी। सवाल करेगा तो ऐसा भी मैंने देखा, मेरे साथ भी हुआ। मैंने वज़ीर आला से सवाल किया, सीएम हाउस से निकला, फ़ोन आया कि यार ये तुमने क्यों सवाल किया? मैंने कहा ठीक है सर, वो आप जल्दी पहुँचे। मैं उस सहाफ़ी का काम सवाल करना नहीं है क्या? वही बता रहा हूँ मैं, आप जल्दी पहुँचे। आप तो हैदराबाद जा रहे थे तो अचानक सीएम हाउस कैसे चले गए? आपने 2 घंटे पहले बताया हैदराबाद जा रहा हूँ, तो अचानक सीएम हाउस कैसे गया? तो इत्तेफाकन में हैदराबाद नहीं गया। उधर से मैंने कहा सर मैं पहुँच रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्ट उधर ऑफिस जाने के बजाय डायरेक्ट सीधा घर चला गया। मैंने कहा यार जाऊँगा, उधर पटियाला खड़ा होगा नीचे सीढ़ी पर, कहेगा से आज से आपका काम तमाम हो चुका है, फ़ायदा क्या हुआ? तो आपकी नौकरी फिर इसी पे तेल हो गई। वो मैंने वॉलंटियरली, अच्छा एक दफ़ा मैंने वज़ीर आला हाउस में सवाल किया तो एक सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरा जिगरी यार है, अल्लाह उसको और ताकत दे, उसने जाके मेरे मालिक को फ़ोन कर दिया कि आपकी बिज़नेस का बेड़ा गर्क हो गया, कुछ नहीं बचेगा। ये सहाफ़ी दोस्त ने आपके अखबार के मालिक को फ़ोन किया कि आपके रिपोर्टर ने, कुछ नहीं बचेगा, वो कायम अली शाह के साथ लड़ गया है, कुछ नहीं बचेगा, आप लोगों का काम तमाम हो गया, राम राम सत्य हो गया भाई चलो। उसने मालिक ने वो मुझे कहा कि यार ये क्या है, मैं उधर से नौकरी से बर्खास्त हो गया। कभी मालिक ने आपके बुला के कहा कि यार तुम क्यों हमारी बात नहीं समझते हो, हमारे बिजनेस के क्यों दुश्मन है? कभी बैठ के कहा आपको? हालांकि नहीं, मुझे इसका जवाब नहीं, उस मालिक ने बेचारे ने कभी मुझे नहीं कहा, मैं उसको शाबाश देता हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम में अवामी आवाज़ में मैंने गुजारा और सबसे ज़्यादा मुश्किल सवालात और झगड़े वाले मेरा पीरियड भी अवामी आवाज़ का रहा, तो उसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। लेकिन फिर वो जब बंच बिज़नेस का निकलता था और वो इनको नहीं मिलता था, तब फिर आपको कहते थे?
ہم چلے جاتے تھے. ہمارا ایک اور دوست تھا. نہیں پھر آپ کو تھپکی دیتے تھے کہ نہیں, اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس سے سوال کرو, اس سے سوال نہ کرو, یا میرے لیے جا کے یہ وکالت کرو. اس نے آج کبھی نہیں کہا. میں ایسی غلط بیانی کیوں کروں اس کے خلاف. لیکن اس نے کبھی یہ ضرور کہا, ہمیشہ مجھے یہ کہتا رہا کہ باؤ دیکھو یار تمہاری وجہ سے ہم بہت تکلیف میں ہیں. لیکن پھر میں نے کہا سر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی. اور وہ دور ہو گئی. وہ دور کیسے ہوئی؟ ایک دفعہ آپ کو بتایا, وہ پیر مظہر الحق وزیر تھے ایجوکیشن سینئر منسٹر تھے. اس نے ایک بہت بڑا اشتہار دیا تھا جس کو سوزوکی بس سوزوکی میں رکھ کے لے جانا پڑ رہا تھا چھاپنے کے لیے. کیا بتا رہے ہیں صحیح؟ ہاں وہ سوزوکی ہوئی نا بھائی, 400 300 250 پیج کا جو اشتہار. 250 پیج کا ایک اشتہار بھائی, وہ تو ہم پریشان تھے. اچھا وہ ہمارے اخبار کو ملا ہی نہیں. ملا ہی نہیں, وہ سب نے چھاپ دیا, ہمارے کو ملا ہی نہیں. تو ادھر بات چیت ہوئی یار. یہ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ ہمارے دوست ہیں, میں بڑے پیارے دوست ہیں, ہمارے چیف رپورٹر تھے, تو ہم دونوں گئے. اس نے کہا یار یہ باؤچو یہ تو گڑبڑ ہوگی, ہمیں ملا ہی نہیں. ہمارا ادارہ بہت اچھا ہے, عوام دوست ہے, یہ تو لوگوں نے بیان بھی کی ہے. میں نے کہا چلو چلتے ہیں, آج پریس کانفرنس کر رہا ہے, اللہ خیر تلا. وہ جیسے گئے بیٹھے تو میں پیر مظہر کے اوپر میں نے ایسے 2-4 سوال چھوڑے. وہ اسے کہتے نا, یہ 2-4 سوال جو میں نے اسے مارے تو وہ ہکا بکا ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ وہ میرے تو آپ دوست ہیں بھائی. میں نے کون سے دوست ہیں بھائی تمہارے؟ سارے جگ کو تم نے دیکھ بریانی کی اتاری ہے, پوری دیکھ دی ہے, ہمیں ایک چمچہ بھی نہیں دیا آپ نے. کہتا کہ آپ لوگوں کو نہیں ملا کیا؟ میں نے کہا نہیں. فلاں ادھر آؤ جلدی کرو, یہ آج کے آج سارا کا سارا. ہم نے پھر تیسرے دن جا کے چھاپا. ملا تو صحیح پھر تو بھائی وہ ہمیں تو سیٹ خوش ہوا ہوگا نا. سیٹ تو خوش ہو گیا, لیکن ہم تو وہی ہے نا, ہمارے گھر میں تو وہی مچھلی تو پک ہی نہیں رہی نا. ہمارے یہاں مچھلی نے کہا کہ میں نہیں آؤں گی, نہ سمندر سے نہ دریا. ہم تو سارا دن فی سبیل اللہ وطن کا کام کرنے والے لوگ ہیں نا. اچھا سر, آپ سے بہت ساری چیزیں ہو گئی. اب سندھ کا جو بجٹ ہے, خاص طور پر جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ہے, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارے صوبے کے لیے کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, فیڈرل گورنمنٹ نے حاتم طائی کی قبر کو لات ماری ہے کہ سندھ کے لیے ہم نے 60 ارب روپے دیے. اور ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب پریس کانفرنس کرا ہے, دیکھو ہم نے 60 ارب روپے 60 ارب روپے لیے. دیکھو ہمارے وزیر اعظم نے ہماری بات مان لی. 1000 ارب میں سے 64 صرف سندھ کے لیے. میں یہ گزارش کرتا ہوں شاہ صاحب, خدا کو مانو, تمہیں روپیہ بھی نہیں ملا ہے. 60 ارب روپے 30 ارب روپے ان لوگوں نے پاکستان ہائی وے ہے جو وہ جو نیشنل ہائی وے, اس پر پنجاب کی, خیبر پختونخوا کی, گلگت کی, ہنزا کی, کشمیر تک ٹریفک جاتی ہے ساری, کا ادھر اسلام آباد تک جاتی ہے. وہ سارا کارگو یہاں کراچی سے لے کے, وہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا جہاں پر پورٹ ہوتے ہیں موٹر ویز وہیں سے بنتے ہیں. اب موٹر ویز سارے پنجاب میں بن رہے ہیں. ادھر کون سا پورٹ ہے بھائی؟ موٹر وے تو کراچی سے لے کے وہاں تک بننا چاہیے نا. ابھی اس کے لیے آپ نے 30 ارب روپے رکھے ہیں, ٹھیک, اس پر بھی ہم خوش ہیں. اور 25 ارب روپے آپ نے لکھے کوسٹل ڈیولپمنٹ کے لیے. بھائی کوسٹل ڈیولپمنٹ پر فیڈرل گورنمنٹ کی تو کوئی زمین ہی نہیں ہے. کس جگہ پر کوسٹل ڈیولپمنٹ کروائی؟ کیپیٹی جو ہے, پورٹ قاسم جو ہے, اس کو ہم نے زمین دی ہے, محدود ایریا ہے اس کی. اس میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کو جو زمین جو اس کو کے پی ٹی کو دی ہے, وہ صرف اس پرپز کے لیے دی ہے. وہاں پر عمارات کھڑی کر کے, ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کر کے, اور وہاں اس کام کے لیے نہیں دی ہے. یا ان کو پورٹ قاسم کو جو ہم نے زمین دی ہے, جو اسٹیل مل کو ہم نے زمین دی ہے 16,000 ایکڑ زمین, وہ اسٹیل مل کی کالونی کے لیے, اسٹیل مل کی فلٹر پلانٹ کے لیے, اسٹیل مل کی آپریشنل اداروں کے لیے. اگر وہ اس میں استعمال نہیں کر پا رہے تو وہ 16,000 ایکڑ ہے یا 20,000 ایکڑ زمین ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کی ہے. اس شرط پر دی ہے کہ آپ اس پرپز کے لیے استعمال کرو گے. اس پرپز میں استعمال نہیں ہو رہی تو وہ کے پی ٹی کے پاس ہو, اسٹیل مل کے پاس ہو, پورٹ قاسم کے پاس ہو, یا کسی بھی فیڈرل ادارے کسی اور کے پاس ہو, وہ زمین سرنڈر ہو کے واپس سندھ گورنمنٹ کے پاس آ جائے گی. تو آج وزیر اعظم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم اسٹیل مل کی زمین کے اوپر اسٹیل مل کو نہیں چلائیں گے جس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار تھا. وہ نہیں, وہ اب اس کا لوہا چوری ہو رہا ہے روزانے. آپ روزانے اسکینڈل سن رہے ہیں. وہ لوہا چوری کروا رہے ہیں, زمین خالی کروا رہے ہیں, اسٹیل مل کو بحال نہیں کروا رہے. اسٹیل مل کی زمین پر ہم دوسری صنعتی یونٹس لگائیں گے, انڈسٹریل زون قائم کریں گے. تو
تو سندھ گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ ہم نے اسٹیل مل کے لیے زمین دی تھی، انڈسٹریل زون اگر بنانا ہے تو اس زمین پر سندھ گورنمنٹ خود بنائے، اپنے صوبے کے صنعت کاروں کو وہ زمین دے فری آف کاسٹ۔ آنے ہم اسپیشل انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں، ہمارے لوگ بس خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے، بولیں گے ہماری حکومت چلی جائے۔ بھائی ایسی کون سا آپ نے گناہ کیا ہے، ایسا کون سا غلط کام کیا ہے جو ہر چیز کے اوپر ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو کہ یہ ہو سر اس جائے کے گا وہ ہو علاوہ جائے بھی گا؟ تو بہت ساری چیزیں اس بجٹ میں ہیں، آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھو، یہ 3-4 فیڈرل گورنمنٹ کی اسکیم آئی ہیں، اور دوسری بات وفاق کے اوپر یہ لازمی فرض ہے کہ چاروں صوبوں میں ترقیاتی اسکیمیں دے اور بتائے کہ ہاں میں وفاق ہوں اور سندھ میں بھی ڈیولپمنٹ کروا رہا ہوں، بلوچستان میں بھی کروا رہا ہوں، خیبر پختونخوا میں بھی کروا رہا ہوں، پنجاب میں بھی کروا رہا ہوں، گلگت میں بھی اور کشمیر میں بھی کروا رہا ہوں، میں پورے پاکستان جو ہے یہ میرا ہے۔ تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وفاق تب نظر آئے گا جب وفاق اپنے پیسے، اب یہاں تو اب وزیر اعلیٰ نے آج پریس کانفرنس میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ ایک بھائی بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی پنجاب بیمار نہیں ہے، گلگت بیمار نہیں ہے، کشمیر بیمار نہیں ہے، کے پی کے بیمار نہیں ہے، بلوچستان بیمار نہیں ہے، وہ ایک بھائی کون سا بیمار ہوا ہے؟ وہ وفاق بیمار ہوا ہے۔ وفاق پاس پیسے نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے این ایف سی سے پیسے جو ہے نا 150 ارب روپے یا 160 ارب روپے دے چکے ہیں۔ اب مزید اس میں سے سنا ہے کہ 400 ارب روپے دینے ہیں کہ 1700 ارب روپے چاروں صوبوں کو دینے ہیں، اس میں سے 650 ارب روپے ان کو دے۔ گرانٹ وفاق لے رہا ہے صوبوں سے اپنے آپ کو چلنے کے لیے اور فرمائش کر رہا ہے کہ پورے پاکستان میں نئے یونٹ بناؤ۔ وہی وفاق اپنے خود اندر، اسلام آباد اتنا سا چھوٹا شہر ہے 10 لاکھ کی آبادی کا، مشکل سے 15 لاکھ کی آبادی ہوگی، اس میں بلدیاتی نظام لاگو نہیں کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، نہیں ادھر اپنا اختیارات ٹرکل ڈاؤن نہیں کر رہا ہے، صوبوں کو کہہ رہا ہے کہ مکانی نظام بناؤ۔ تو بھائی وہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں تو ابھی تک مکانی نظام ہے ہی نہیں۔ چلو سندھ میں لولا لنگڑا مکانی نظام ہے تو صحیح، جس میں اربوں روپے سندھ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے، چلو لگ نہیں رہے۔ چیئرمین جو میئرس ہیں، جو چیئرمینس ہیں یا جو اور ان کے گھر تو چل رہے ہیں نا، کسی نہ کسی کا گھر تو یہ چلا رہے ہیں نا، تو تم لوگ بھی اسی طرح ہی گھر چلاؤ نا بھائی۔ کچھ لوگ تو شاہوکار ہوں، کچھ تو شاہوکار ہوں گے نا، یہاں تو ماشاءاللہ فرسٹ کلاس کام ہو گیا ہے۔ سندھ حکومت نے بھی وفاق کی طرح ملازمین کی تنخواہوں میں 7% کا اضافہ کیا، پینشن میں بھی۔ ملازمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے، 7% سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ کو سے پوچھنا چاہیے بلال بھٹو کو کہ میں نے ادھر پریس کانفرنس کر کے کہا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے 50% کرے، دیکھ لینا کہ سندھ میں جو ہے ہم جو ہے نا زیادہ کر دیں گے، تو اپنے صوبے میں 7% کیسے کیے بھائی صاحب ہو، ایسی بات کرو جو کر سکو، نہیں کر سکو تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ملازمین کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے، یہ بھی تو بتائیں نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جہاں سندھ میں کرپشن عروج پر ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں فائل آگے جا ہی نہیں رہا ہے، اس کو پہیے لگ ہی نہیں رہے، گم ہو جاتا ہے، ایک لال سی پوتڑی میں باندھ کے ادھر کو پھینک دیتے ہیں، آتا ہی نہیں ہے، وہ پیسے کے بغیر نہیں چل رہا ہے۔ تو یہ تو روزانے پٹیالہ بھی پیسے لے رہا ہے، سیکریٹری پیسے لے رہے، ڈی جیز پیسے لے رہے، ایس ڈی ایم پیسے لے رہا ہے، مختار کار سب تو پیسے نہیں لے رہے نا، بہت سارے ایماندار بھی ہیں جو نہیں لیتے ہوں گے۔ آپ نے اس ایماندار سے کبھی کام کروایا؟ اس ایماندار سے قانونی کام بغیر پیسے کے اس ایماندار کے آفس سے ہوا؟ اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے نا۔ جب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو یہ کون سا ایماندار ہے؟ تو میں سیکریٹری ہوں، دیکھو میں ایماندار سیکریٹری ہوں، میرے پاس الف کا، بے کا، جیم کا جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، جو بیمار ہے، اس کا فائل آیا ہے، وہ مجھے بغیر پیسے قانونی طور پر کرنا ہے۔ وہ اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں کرپٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ لیکن بہت سارے ہیں جو کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ سو بھائی وہ کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی سلام الطاف حسین کی طرف سے، ادھر سے بھی چمی، ادھر سے بھی پپی۔ کہاں ہیں وہ سب او ایس ڈی لگے ہوئے ہیں۔ جو بھی کرپشن سے انکار کر رہا ہے وہ او ایس ڈی ہے، گھر میں تنخواہ لے رہا ہے، حاجی سگو رہا ہے، وہ گھر کی پگار کھائے گا، کام کر کے نہیں کھائے گا۔ لیکن جو چھوٹے ملازمین ہیں ان غریبوں کی تنخواہیں تو بڑھنی چاہیے نا۔ چلو میں سمجھتا ہوں کرپشن جب نہ ہو تب تو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو آپ بڑھائیں، مگر آپ تنخواہ بھی بڑھاؤ، کرپشن بھی نہ چھوڑیں، انصاف بھی بکے، تھانہ بھی بکے، ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی بکے، ایجوکیشن بھی بکے، حج اور عمرے کے لیے جانا ہے تو وہ ادھر بھی پیسے دینے ہیں، ڈاکٹر کی چھٹی ہے تو ادھر بھی پیسے دینے ہیں۔ تو پھر اگر ہر چیز کر پیسے دینے ہیں تو پھر تنخواہ کیوں بڑھوا رہے ہو؟ یعنی ادھر منتھلی ادھر بھی جرے ادھر بھی چلے، یہ کیسے ہوگا بھائی؟ غریب لوگ ہیں، صوبے کے پاس پیسہ ہوتا تو ایک بھی نئی اسکیم ہے،
لاڑکانہ کے لیے, ٹھٹا کے لیے, بدین کے لیے, سجاول کے لیے, عمرکوٹ کے لیے, تھرپارکر کے لیے, سانگھڑ کے لیے, سنجوروں کے لیے کوئی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جسے ہم کہیں کہ یہاں پر ایجوکیشن بہتر ہوگی, یہاں پر روڈ بہتر ہوگا, یہاں پر سینیٹیشن بہتر ہوگی, یہاں پر صاف پینے کے پانی کی کوئی اسکیم ہے؟ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پرانی اسکیمیں چلیں گی, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایریگیشن نے سندھ میں شاندار کام کیا ہے. سکھر کے جو 40 گیٹ ختم ہو گئے تھے وہ انہوں نے بنایا. میرے حساب میں وہ بہت بڑا کام ہے. وہ تو آپ نے ورلڈ بینک سے پتہ نہیں کس کس سے قرض لے کے بنائے نا, اپنی بجٹ سے کہاں بنائے. وہ قرض لے کے دروازہ تبدیل کروا رہے ہو اور پھر پانی آ رہا ہے تو دروازہ ادھر سے بہ کے جا رہا ہے. یہی ہوئی ہے نا ترقی, بہ کے کیا تھا نا. تو ان کے تو سارے ارمان شام کو بہ جاتے ہیں نا. یہ مخلص نہیں ہیں. اگر مخلص ہوتے تو نہیں, بیوروکریسی ہے حکمران. سندھ کا سندھی حکمران جو وڈیرا ہے, جو سردار ہے, جو جاگیردار ہے, جو پیر ہے, اور سندھ کا پڑھا لکھا CSP آفیسر, جو DC ہے, جو کمشنر ہے, جو SSP ہے, جو DIG ہے, جو IG ہے اور چیف سیکرٹری ہے, یہ سب کے سب سندھ کے ساتھ سچے نہیں ہیں. سچے ہوتے تو ہمارے پاس تو اربوں روپے آئے, ہم تو سندھ کو جنت گلو گلزار بہار بنا دیتے. ساری دنیا آ کے ہمارے آ کے وہ دیکھتی, سیاحتی ماغ اور مکان دیکھتی. ہمارے پاس پیسے ہوتے. یہاں پر ایک سردار شاہ نے ہٹ بنوایا چوٹاریو ڈیم کے اوپر. آپ صحافی ہیں, بہت اچھے جمے ہوئے صحافی ہیں, بڑے اسکینڈل بھی آپ نے جو ہے نا وہ شائع کیے. مہربانی کر کے گاڑی نکالیں, وہ ہٹ دیکھے جا کے. اس کی جو 60-70 لاکھ کی بوٹ بنوائی تھی وہ اب ہے ہی نہیں. وہ جو ایسیاں لگی ہوئی تھی, در و دروازے لگے ہوئے تھے, سب ختم, نئے بنے تھے. وہ سب چیز اب ہے ہی نہیں. بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے یوں کی ہوئی, رو رہی ہے. آنے والے مسافر کو دیکھ رہی ہے کہ کب آئے تھے, اب تو بھائی کس سے آ کے بیٹھو گے. واش روم کا دروازہ ہی نہیں ہے, پینے کا پانی ہی نہیں ہے, جنریٹر نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, سولر نہیں ہے. یہ سر میں نے ایک بتایا ہے. لیکن آپ حالے جی پر جاؤ, آپ اس کو چھوڑو, آپ کینجھر پر جاؤ, سفارش کے بغیر اگر آپ کو ہٹ مل جائے, اگر مل بھی گیا تو کوئی فیسلٹی مل جائے. رش ہے نا تو سفارش تو لگانی پڑے گی نا آپ کو. نہ چلو ہٹ مل جائے تو فیسلٹی تو ملے نا. فیسلٹی ہے نا, پانی اور وہ تو ادھر پانی نہانے کے لیے ہے نا. انجوائے کرنے کے بعد جب کمرے میں بیٹھو گے تو کھٹمل جب کھا رہا ہے تو اسے کون جان چھڑائے گا. کھٹمل کو ملازم کیا کرے گا؟ تو اسپرے کراؤ نا, صاف ستھرائی کرواؤ نا, اور وہاں گلو گلزاری کرواؤ نا, پودے لگواؤ نا, اور تاکہ لوگ. سردار شاہ کے بعد جو موجودہ وزیر ثقافت ہیں, سیاحت ہیں, ذوالفقار شاہ صاحب, اس کی پرفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جن اداروں کی چیزوں کی میں نے نشاندہی کی ہے, اگر یہ اس کے دور میں ایسے ہیں تو پرفارمنس یہ ہے. ایک بنوا رہا ہے, دوسرا اجڑ رہا ہے, تو اس کو ٹھیک نہیں کرا. مجھے ایک دن 2 دن پہلے کسی نے بتایا کہ وہ جو یہ سیاحتی ماغ اور مکانوں کو جو دیکھنے والے ہمارے افسران ہیں وہ اس وزیر کی نہیں سنتے. وزیر کی کیسے نہیں سنیں گے؟ وہ تو آپ کہہ رہے کیسے, میں بھی خود ایسے ہی اسے میں نے پوچھا یار کیسے نہیں سنیں گے. کہتے تھے خدا کی قسم نہیں سنتے. اگر سنتے تو یہ حال کیسے ہوتی. نہیں, ان کو پتہ نہیں ہوگا, وہ مصروف ہوگا. آپ کو یہ بات ہے, سندھ کا سائیں وڈیرا کوئی مصروف ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہے مصروف. کون سا کام ہے بتاؤ. بڑے میٹنگ کرنے ہوتے ہیں. کہاں میٹنگ کرتے ہیں؟ کہاں میٹنگ کرتے ہیں؟ کراچی میں دیگر اداروں سے میٹنگ کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, CM ہاؤس میٹنگ ہوتی ہے. یہ 24 گھنٹے میٹنگ ہی ہوتی ہے. 24 گھنٹے نہیں, لیکن یہ تو اس طرح ہوا نا, لک بزی ڈو نتھنگ. سارا دن مصروف رہو اور شام کو جب حساب کتاب کرو تو دیگڑی خالی. صحیح, صبح سے چڑھی ہوئی ہے, بچے سارے انتظار میں بیٹھے ہیں, اماں نے دیگڑی چڑھی ہے, اس میں سالن بھی پکے گا, اس میں پتہ نہیں پلاؤ ہوگا کیا ہوگا, کھائیں گے. رات کو وہ اس کا ڈھکنا کھولا تو اس میں تو پانی بھی ابل کے سوکھ گیا تھا, اس میں تھا ہی نہیں. یہ ہے ہماری مصروفیت کا نتیجہ. ایگریکلچر لائف اسٹاک کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان کا جو بجٹ بھی مجھے مرے ہوئے کھاتے ہیں. سندھ مری ہوئی ہے, انتظامی طور پر مری ہوئی سندھ مری ہوئی ہے. سندھ میں کوئی انتظام نہیں ہے. جس بھی وزیر کے پاس جاؤ تو وہ کان میں آ کے کہتا ہے سائیں تمہیں تو اساں تے کاوڑے ہلایو, کھاتو تو ماں نہ ہلائیندو. مجھے تو صرف 7%, 6%, 8% اور پامپوں کی گاڑی ملی ہوئی ہے. کھاتا سائیں وہ بھائی لوگ خود چلاتے ہیں, اور وہ بھائی لوگ نظر کسی کو نہیں آتے ہیں.
جو ڈپارٹمنٹ اس کا نام سسٹم رکھا ہوا ہے، وہ سسٹم. بہت صاحب میرا سوال آپ سے یہی ہے نا کہ سسٹم کی باتیں بہت ہو رہی سندھ میں، سسٹم آپ کو سسٹم نظر آ رہا ہے؟ مجھے سندھ میں گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے. جب گورنمنٹ ہی نظر نہیں آ رہی ہے، عوام کا کام ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو باقی کے لوگوں کے تو کام ہو رہے ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں مجھے. کام یہ ہو کس کے رہے تھے ذرا بتائیں گے؟ وڈیروں کے، سرداروں کے، اور جن جن کے بڑے محلات ہیں، بنگلے ہیں، جو کارڈن آف ہے، جہاں پر پرندہ بھی اڑ کے آگے نہیں جا سکتا، پابندی ہے، یہ سارے کام ان کے ہو رہے ہیں. صحیح. آپ نے محلوں کی بات کی، اوتاقوں کی بات کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا، آپ پرانے ہیں، سندھ پورا گھمائے، 20-25 سال جو ہے، جو ابھی لوگ آپ کو ارب پتی کھرب پتی نظر آ رہے ہیں، 20-25 سال پہلے ان کی مالی حیثیت کیا تھی؟ زرعی بینک کے قرضی ہوتے تھے، پولیس ان کے پیچھے گھومتی تھی، مختار کار ان کو نوٹس نکالتا تھا کہ دے ایسے بھی نہیں ہے کہ قرضی ہوں گے. ارے بھائی، میں نے ایسے بھی ایم پی اے دیکھے جو لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ اس سال والی جو الیکشن لڑا ہوں، میں نے 100 ایکڑ زمین بیچی ہے. مجھے جہاں مدد ہے نے کہا کہ یار اس دفعہ الیکشن میں میں نے جو ہے نا کیلے کی 50 ایکڑ زمین جو ہے نا بیچ کے میں نے الیکشن لڑی ہے. تو پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے، وہ ہمارے ساتھ بڑی حجتی ہوتے تھے، اور بندہ بہت اچھا ہوتا تھا، بااخلاق تھا. ہم سے تو جب ملتا تھا سب سے بڑی گپ شپ، یہ چرچے بھوگ، یہ ٹھکا سارے. لیکن وہ اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا، تو میں ادھر گیا کہ ہمارے ساتھ تو اس کی حجت ہوتی تھی. میں نے کہا جام صاحب خیرتا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی آئے اس عوامی حکومت میں اچھی ہوا ہے مجھے کوڑ یہ کی ہیں بھائی استاد کمائن آئے وہیں پیر وٹ ویٹھو ہیں، مسلسل روزے میں ہوئیں، بچت ہوئی کچھ کو نا. پو تو 50 ایکڑ زمین کھپائے، 50 ایکڑ زمین بیچ کے تم کہہ رہے ہو کہ آیا ہوں. تو پیپلز پارٹی میں آئے ہو تو ادھر تو جو آتا ہے دے کے آتا ہے اور لینے کے لیے آتا ہے، ایسے تو آتا ہی نہیں ہے، نہیں تو کسی کو اور جگہ ملتی ہی نہیں ہے. میں نے تو پیپلز پارٹی میں ایسے بھی دوست دیکھے، شیخ قائم علی شاہ کے دور سے پہلے، وہ سب بیچارے مسکین تھے. سوزوکی کار بار تھی، چھوٹی سی، کوئی کبھی کسی کے پاس کرولا گاڑی تھی، یا پرانی ماڈل کی لینڈ کروزر، پرانی لال کوئی پیلی اس قسم کی. تو اب تو ماشاءاللہ رینج روورز، ایسی گاڑیاں ہیں جن کے نام تو ہم تو موٹر سائیکل اور سائیکل والے ہیں، تو بڑی گاڑیوں کے نام تو ہمیں آتے ہی نہیں ہیں. اب تو بھائی لوگوں کے نوکروں کے پاس جو ہے نا وہ لینڈ کروزرز ہیں، کتے جہاں سے لے کے ادھر علاج کے لیے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ وہ کھرب پتی بن گئے ہیں، اب تو وہ بیچارے بے ہوش ہیں کہ پیسہ کہاں پر چھپا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ترقی کی ہے، یہ پیسہ ان کے علاقے میں خرچ تو ہوگا نا. ان کے علاقے میں خرچ ہوتا تو ٹنڈو محمد خان سے غربت میں ہوتا، حیدرآباد ٹھٹا بدین غربت میں ہوتا. سندھ میں صاف پانی کے لیے لوگ جو ہیں کندھوں پر گدھوں کے اوپر وہ رکھ کے میلوں سفر کرتے. 21ویں صدی میں جب ٹیکنالوجی اور سائنس جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، اور ہمارے لوگ کاچھوں کے لوگ صبح سے پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں، تھر پار کر کے لوگ، اور یہ اپنا کوہستان کے لوگ، جامشوروں کے لوگ، ساگھڑ کے لوگ، بدین کے لوگ، پانی کے لیے، پینے کے پانی کے لیے، زراعت کے لیے نہیں، پینے کے پانی کے لیے عورتیں، بچے، مرد سارا دن جو ہے گم رہے. آپ تو میرے ساتھ چلیں نا، یہ جو سالی پٹی ٹھٹا جس میں 100 ایکڑ 200 ایکڑ والوں کے پانی بند کر کے، اب وہ وہاں پر کھڑے ہوئے کی کر کے درخت کاٹ کے اپنا گزر سفر کر رہے ہیں. پانی بند. کس نے پانی بند کیا؟ سندھ گورنمنٹ نے. ان کو پانی بند کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ زمین خالی ہوگی، نوٹسز ہوں گے، ذوالفقار آباد بنے گی، اونے پونے بیچیں گے، پھر ہم اس کو اربوں روپے میں بیچیں گے، ڈیولپمنٹ کروائیں گے فرسٹ کلاس، دوسرے صوبوں سے، دوسرے ملکوں سے لاکھوں لوگوں کو آباد کریں گے. سندھیوں کو دائمی طور پر اپنے وطن میں اقلیت میں تبدیل کر دیں گے، اپنے وطن میں ککڑ بنا دیں گے، سر جھکائے ہوئے چلتے رہو. درگاہیں بنائیں گے فرسٹ کلاس، 7 کی درگاہ پر پیسہ لگے گا، بھٹائی کی درگاہ پر، اس درگاہ پر جو ہے اتنے کروڑ، اس کروڑ. یہ تو اچھی بات ہے نا. سندھ کے جو صوفیان ہیں، بھائی صوفیان نے کب کہا، بزرگان نے کب کہا کہ قوم کو زنجیروں میں باندھ کے ہمارے یہاں نفسیاتی مریضوں کو چھوڑ کے جاؤ، ہم علاج کریں گے؟ کب کہا بھٹائی نے کہ میرے پاس جو ہے جن نکالنے کا سرندہ چلاؤ کراؤ، لوگوں کو جھبریاں لگواؤ؟ کب کہا بھٹائی نے؟ بھٹائی نے تو کچھ نہیں کہا منصور صاحب. اس نے تو کہا کہ سور ہیں مری سو بھکے تا دل جا وہم وسار، ہن بھالا وڑ بھاکرے آڈی ڈھالم ڈھال، متھا تیگ ترار مار تا متا روتی، بھگو آؤ نہ چواں ماریو تو وساں، کاندھ منہ میں دھکڑا سیکی دے سوہاں، پڑ لج مراں جو ہنس پٹھ میں. انہوں تو چو تو اس نے تو کہا وطن کے لیے لڑو،
اس کو خوشحال کرو، جدوجہد کرو. بٹائی صاحب کی مزاح تو کہاں بننی کا چاہیے جن لوگوں کو نکالو، جن فیصل کا کی. اور تعویذ آؤں شروع لگی ہوئی ہے سارا دن. نہیں وہ تو میوزک کا ایک انداز ہے نا. نہیں، میوزک روح کی غذا ہے، وہ ہونی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں. بھٹائی کو ہر سندھی بچے کو پڑھنا چاہیے. بھٹائی ہمارے مردہ روحوں کو سیراب کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، لیکن بھٹائی کے نام پر وہاں پر لوگوں کا علاج کرنے کے بجائے زنجیروں میں باندھ دینا بھٹائی کے فلسفے کی توہین ہے. لے تو سرکار تو نہیں باندھ رہی نا، لوگ خود سرکار وہاں پر بندھوا رہی ہے، جان بوجھ کے بندھوا رہی ہے. سرکار کہہ رہی ہے کہ 7 کے میں مفت کا کھانا بڑھ رہا ہے، ہزاروں لوگ آؤ ادھر سے کھانا کھاؤ، آپ کے لیے مزدوری نہیں ہے. سرکار نے ہی تو ہاسپٹلس نہیں بنائی اچھی، نہیں تو میں کیا وہاں پر 4 دن جا کے سائیں سیدی موسانی کی قبر پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سوتا. میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، سمجھ میری کم ہے، غربت کا مارا پسا ہوا ہوں، باہر دوا نہیں لے سکتا. اس لیے مجھے کسی نے بتایا کہ سائنس اپنا سیدی موسانی صاحب رات کو آپریشن کرتے ہیں. سیدی موسانی کا جو گادی سنبھالنے والا ہے وہ آغا خان میں علاج کرواتا ہے. درگاہیں بنی ہوئی ہیں، میری بیماری ختم، اور اپنی بیماری گھٹنوں کا درد کے علاج کے لیے آغا خان ہاسپٹل میں. میرا علاج پھو سے اور اس کا علاج سوئی سے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس سائنسی دور میں نہیں چلے گا ناٹک. یہ عوام کو مفلوج کر کے، غلام کر کے، بے سمجھ کر کے، نادار کر کے اپنے مفادات میں استعمال کرنے کا استحصالی پرماری طریقہ ہے. اور یہ وڈیروں، جاگیرداروں، مولویوں اور ان پیروں کا مشترکہ سیاسی لائے عمل ہے. صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جان بوجھ کے پیچھے رکھا گیا ہے. سیون نے کبھی کہا ہے؟ میری بات سنیں صحیح، پہلا میرا سوال مکمل ہے. آپ نے کہا کہ لوگوں کو مفلسی میں دھکیل کر پیروں کی جرگاہوں پہ باندھ کے سرکار نے ان جان بوجھ کے کیا ہے. جو کانفرنس تنظیمیں ہیں، جو انٹلیکچوئل ہیں، ادبی فورم ہیں، ان پہ فرض نہیں بنتا کہ لوگوں پہ جا کے شعور کی باتیں کریں. ان یہ آپ اور ہم جو بات کر رہے ہیں انہی کانفرنس کی وجہ سے کر رہے ہیں، انہی روشن خیال ترقی پسند لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں. اس شاہ لطیف کی شاعری کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں نا. اپنے آپ کو فرنٹ پر لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ سارے جہاں کے تیر مجھے گھسا. یہ جو حسینی علم لے کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سنگل لوگ سندھ میں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، لاکھوں لوگوں کے ہوتے ہوئے 1 بندہ 2 بندے 10 بندے، یہ بھی انہی قوم پرستوں کے، انہی روشن خیال ادیبوں کے، شاعروں کے اور کے محنت کا نتیجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے سندھ اپنا کوئی نہ کوئی سپاہی کھڑا کر دیتی ہے کہ میرے لیے آواز بلند کر دے. یہ میرے دوسرے بچے بیکار ہو گئے ہیں، بک گئے ہیں، مجھے قتل کروا رہے ہیں، خود بھی قتل کر رہے ہیں، اور میری پوری اب روزانے عورتیں کالیاں ہو رہی ہیں، ان کے جرگے ہو رہے ہیں. سردار صاحب ٹوپڑی پہن کے بڑا اتنا پگڑ لگا کے اس کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی یہ اس نے منصور کے اور ذوالفقار باورچی کے اوپر کسی رہزن نے کاروں کا الزام لگایا. اس بچی کو بھی پتہ نہیں ہے، ذوالفقار اور منصور کو بھی پتہ نہیں ہے. 20 ایکڑ زمین جو تمہاری پڑی ہے یہ لکھ کے دو، جان چھوڑیں گے نہیں تو آپ مریں گے. یہ جاگیرداری سسٹم میں ڈکیتی اور رہزنی کا ان لوگوں نے یہ نظام لاگو کیا ہوا ہے. سر یہ کاروکاری اور دیگر معاملات، یہ وڈیروں اور جاگیرداروں، کسی وڈیرے کی بیوی، کسی وڈیرے کی بیوی، کسی وڈیرے کی بہن، کبھی بیٹی کسی سردار کی کالی ہوئی ہے. یہ کالی کسی خمیس ہوگی، کسی خمیس ہوگی، واہو چوکی، ارباب کی، علی کی، احمد کی، مسکین کی، جس کے پاؤں میں چمپل بھی نہیں ہے، اس کی کیوں ہوتی ہے؟ ڈی سی کی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کمشنر کی کالی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ عشق تو ان کی بیٹیاں بھی کرتی ہوں گی، عورتیں کرتی ہوں گی، بیویاں کرتی ہوں گی، جس طرح میری بیٹی کر رہی ہے، میری بیوی کر رہی ہے نا. کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے آپ گھیرتی ہیں، ارے تو وہی ایسے گھوم رہا ہے. کیسے گھوموں بھائی؟ اور تمہاری بیوی کے اس کے ساتھ نازاد، تم جا کے مار، جیل میں جا، ذلیل ہو، تمہارا کنبہ غربت میں ڈھل جائے، اور پھر ہمارے اتاق پہ آ کے نیچے زمین پر بیٹھ، ہم آپ کا فیصلہ کریں. آپ ہمیشہ سر جھکائے بیٹھے. سر ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جو سندھ گورنمنٹ کی بجٹ ہے اس سال کی بجٹ، اس میں غریبوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی نوجوانوں کا کوئی بھلائی دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ترقی کی کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ نئی اسکیم ہی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ نے کوئی نیا صنعتی یونٹ لگانے کی کوئی اسکیم متعارف نہیں کروائی. وزیر اعلیٰ نے کوئی سندھ میں زراعت کو بہتر کرنے کے لیے نہروں کی بھل صفائی کی کوئی اسکیم نہیں دی. بھل صفائی کے پیسے ملتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے اس پہ آپ نے؟
صفائی کی ملتے ہیں نا, پیسے کی صفائی ہوتی ہے, نہر کی صفائی نہیں ہوتی ہے. اس کی صفائی کے لیے تو پیسے ہیں, اس کی صفائی کے لیے تو بجٹ ہے. تو ایسے بھائی جب واحد محکمہ ہے آبپاشی, اس کی گزرل 8 سال کی آپ بجٹ نکلواؤ, یہ 110% بجٹ استعمال کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ نے رپورٹ کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایسا ہی ہے یا میں الزام لگا رہا ہوں؟ سب سے زیادہ بجٹ ان کو ملتا ہے. 110, 120, 150, 25%, 30% بجٹ کرتا ہے. کہاں پر آپ نے سندھ میں نہریں پکی کی ہیں؟ کہاں پر آپ نے ریگولیٹرز پوری سندھ میں ٹھیک کی ہیں؟ کئی جگہوں پہ سر کیے ہیں, کئی جگہوں پہ کیے ہیں. آپ بتائیں, 2-4 کے نام نارا میں دیکھیں, نواب شاہ سے آپ جائیں گے تو آپ کو کافی انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں. کیا کیا عمر کوٹ میں جائیں, وہ نہریں جو ہے وہ نہریں کہاں جا رہی ہیں, کس کے زمین پر جا کے پانی پہنچا رہی ہیں؟ تھرپارکر کی سائڈ جا رہی ہیں, خیرپور سے نواب شاہ تک جا رہی ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں, اس نہر کے شروع ہوتے ہوئے اور آخر تک کسی ولو کی, کسی ٹلو کی, کسی احمد کی, کسی کولی کی, کسی میگھوار کی کوئی زمین نہیں ہے. حکمران جماعت کی کسی نہ کسی وڈیرے کی طاقتور کی زمین ہے جو پکی کروائی گئی ہے تاکہ پانی کی بوند بھی در نہ جائے, ہمارا فصل ہو. اور اس کے نیچے اب غریب اس ایریا میں زمین خود نہیں لیتے, اس میں اس کا کیا زمین تو قصور میرے ہے؟ پاس تھی زمین, تو جوہی بیراج پر ہے نا, تو جوہی بیراج میں جوہی میں پانی ہے, بوبک میں پانی ہے, یہ آگے وہ چلتے جائیں پانی ہے نہیں. جہاں پر بھائی ایم این اے کی آ جائے گا, جہاں پر بھائی ایم پی آ جائے گا, جہاں پر بھائی سردار آ جائے گا, جہاں پر بھائی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا چیئرمین آ جائے, اس کی زمین ہری بھری ہوگی. اس کے بعد والی زمین جو ہے نا سوکھا پڑا ہوا ہے, اس کو پینے کا پانی بھی نہیں ہے, نہ خود کو, نہ جانور کو, نہ پکھی پرندے کو, نہ کسی پودے کو پانی ملے گا. کھلی لگی ہوئی ہے, بیوی بھی جا رہی ہے, بیٹا بھی جا رہا ہے, خود بھی جا رہا ہے. او دور سے مٹی والا پانی بھر کے چھان کے پینا ہے آپ کو, اور پھر آپ کو ہاسپٹل میں جانا ہے, اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو پھر سائیں کی درگاہ ہم نے غازی شاہ بنائی ہے, ادھر چلو تمہارے جن بھی نکلیں گے اور ادھر چلو تمہارا علاج بھی ہوگا. جن بھی ہماری عورتوں کو ہوتے ہیں, مسکین ہاری مزدور کی بیوی کو اور بیٹی کو جن ہوگا. کسی وڈیرے کی بیٹی کو جن کیوں نہیں ہوتا, سندھ کے وزیر کی بیٹی کو جن کیوں نہیں ہو رہا, سندھ کے چیف سیکرٹری کی جتنے بھی رہے ہیں ان کے گھر میں کسی کو جن نہیں ہو رہا. یہ جن صرف آ کے ہاری مزدور اور مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس جو ریڈی والے کو کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کم عقلی ان کی اور شعور کی کمی کی وجہ سے نا, نہیں, جن کے پاس علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے. نہیں, ان لوگوں نے میرے اسکول تباہ کی ہیں, ان لوگوں نے میری یونیورسٹیاں تباہ کی ہیں, ان لوگوں نے میری ہر وہ وسیلہ تباہ کیا ہے جس سے میں خوشحال ہو سکتا ہوں. ایسے نہیں ہے باوچو صاحب, یہ تو سب آپ سارا الزام ان پہ دیں گے, لوگوں کا اپنا قصور نہیں ہے اس میں. نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے تو بڑے سافٹیکیٹڈ انداز میں, بڑے اچھے انداز میں, خوبصورت ملائم انداز میں خوشبو لگا کے میرا کام اتارا ہے نا لوگوں نے. میری سمجھ کو پلپنے ہی نہیں دے رہے ہیں نا. میں جب سوال کرتا ہوں تو گم ہو جاتا ہوں. کیوں گم ہو جاتا ہوں بھائی؟ میں کوئی وہ آئین کے خلاف بات کر رہا ہوں کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان کے لکھے ہوئے آئین میں جو حقوق ہیں وہ دو نا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں پاکستان کے آئین کو مانتا ہوں اور اس کی ہر ایک شق اور آرٹیکل کے تحت حقوق مانگ رہا ہوں, اپنے لیے بھی اور حکمران کے لیے بھی. میں نے یہ حکمران پاکستان کے ہوں یا سندھ کے ہوں اسی لیے نہیں چنے کیونکہ میں عوام ہوں کہ وہ جا کے میرے حق غضب کرے, میرے ملک کو تہس نہس کریں, اس کے وسائل کو ضائع کر دے. یہ کون سا یہ حکمرانی ہے کہ آپ کے جتنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جن کو آپ نے بنایا تھا کہ یہ کما کے کھلائیں گی, وہ 2,000 5,000 10,000 ارب روپے کے خسارے میں چل رہے ہیں. یہ کون سی آپ لوگوں نے صنعت لگائی ہے جو خسارے میں چل رہی ہے اور اس کو آپ بند بھی نہیں کر رہے اور اس کے لیے باہر سے قرضہ لا رہے ہیں؟ یہ کون سی ٹیکنیکل بات ہے بھائی؟ یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے نا میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. اوچو صاحب آپ کی باتیں بہت شاندار ہیں, اشارہ ہو گیا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی باتیں اتنی اچھی ہیں کہ دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم آپ سے اجازت لیں, لیکن ہماری مجبوری ہے. میں آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ میرے پاس آئے, آپ نے دل کھول کی باتیں کی. باتیں تو آپ سے بجٹ کی کرنی تھی لیکن بجٹ سے آپ بہت آگے پیچھے گھومے. آپ نے جو ظلم و ستم سندھ میں دیکھ رہے ہیں, ایک صحافی کی اصلی آنکھ والی بات جو دیکھی ہوئی چیزیں آپ نے شیئر کی, تو بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے. آپ کی بھی بہت بڑی مہربانی کہ آپ نے موقع دیا ہے. ویورز, آپ نے ایک سینئر صحافی اور منجھے ہوئے صحافی جس کا جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وہ انتہائی بہادر صحافی ہیں,
سندھ کے حقوق کے بارے میں، عوام کے حقوق کے بارے میں، قانون کے بارے میں، آئین کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، اسی کے اندر رہ کر سب پہ تنقید کرتے ہیں، حکمرانوں پہ کرتے ہیں، بیوروکریسی پہ کرتے ہیں، صحافیوں پہ کرتے ہیں، عام لوگوں پہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ مزاروں تک جو ہے انہوں نے آج نہیں چھوڑا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ذوالفقار باوچو صاحب کی باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اس کے لیے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اس معاملے میں جو بھی دوست سمجھ رہا ہے کہ مجھے اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے، مجھے اس میں میرا ذکر کیا گیا ہے، تو میرا پلیٹ فارم اس کے لیے حاضر ہے۔ اگر وہ آئے گا اس کا جواب دینے کے لیے تو ہم ویلکم کریں گے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میں اجازت لوں گا۔ اللہ حافظ۔